طرف سے یہ ہماری ایک ذمہ داری بن گئی۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری شریف جلد اول صفحہ 901 پر ایک حدیث شریف ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کلکم راعن فمسئول عن رعیتہ فالامیر الذی علی الناس راعن وہو مسئول عنہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم تمام کے تمام تم ذمہ دار ہو اور تم سے اپنی رعیت کے متعلق ماتحتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ جو ایک امیر جو لوگوں کے اوپر مقرر کیا گیا ہے تو وہ بھی ایک ذمہ دار ہے اور اس سے بھی اپنی رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو گھر کے اندر ذمہ دار بنایا گیا ہے اس سے گھر والوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ ایک عورت وہ اپنے گھر پر مقرر کی گئی ہے، لہٰذا اس کے شوہر کے گھر کے متعلق پوچھا جائے گا۔ تو اس طرح کی یہ روایت کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا الا فکلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سارے کے سارے ذمہ دار ہو اور تم سب سے اپنی رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک ذمہ داری ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذمہ داری عطا فرمائی تو وہ ایک عمومی اعتبار سے ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایک گروہ ہونا چاہیے کہ جو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے منع کرے، اور دوسرا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عمومی اعتبار سے اس کے اندر حاکم بھی آ جاتا ہے، اس کے اندر محکوم بھی آ جاتا ہے، اس کے اندر اگر کوئی گھر کا فرد ہے جو گھر کو سنبھال رہا ہے وہ بھی آ جاتا ہے، اس کے اندر لوگوں کے اوپر کسی قسم کی اگر ذمہ داری کسی کو سونپ دی جاتی ہے تو وہ بھی اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ ہمارا جتنا بھی نظام ہے دنیا کے اندر یہ نظام چل ہی اسی بنیاد پہ رہا ہے کہ مختلف لوگوں کے اوپر ایک امیر ہوتا ہے، ایک بڑا ہوتا ہے، ایک حکمران اور ایک نگران ہوتا ہے۔ تو اس نگران کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی رعیت کو کیسے چلا رہا ہے۔ اب یہ کیسے چلانے کا یہ جو قانون ہے، یہ قانون ہمیں جو مسلمان ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو مانتے ہیں، تو وہ چونکہ ہمارے پاس ایک قانون ہے اور وہ قرآن پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، شریعت نے ہمیں ایک راستہ عطا کیا ہے، تو وہ جو راستہ ہے اس راستے پر چلنے کا نام یہ اگر چلے گا، یہ قانون اگر اپنائے گا تو تب یہ کامیاب ہوگا۔ لہٰذا اوپر جو بھی ہے، نگران ہے، ذمہ دار ہے، بڑا جو بھی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ شریعت کے مطابق ہی اپنی رعیت کو چلائے۔ اور جس طرح آپ یہ فرما رہے ہیں شہزاد بھائی، یہ تھوڑی سی بات اس میں ملاؤں گا، ہمارے شہزاد بھائی ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں اس کو سمجھا رہے ہیں۔ قرآن مجید میں تو اس کو مسلمان کی امتیازی شان کہا گیا ہے کہ یہ جو بات ابھی شہزاد بھائی نے جو فرمائی ہے کہ کس طریقے سے اس کو لے کے چلنا چاہیے، کس طریقے سے اس کو دیکھنا چاہیے، چنانچہ پارہ 18 سورۃ المومنین کی آیت نمبر 8 میں ہے، مومنون کی آیت نمبر 8 میں ہے والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون، ترجمہ ہے کنز ایمان، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں۔ اب اس کی آیت کی تفسیر بھی سنیں، تفسیر بیان کرتے ہوئے مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خزائن العرفان میں فرماتے ہیں خواہ وہ امانتیں اللہ کی ہوں یا خلق یعنی مخلوق کی، اور اسی طرح عہد یعنی وعدے خدا کے ساتھ ہوں یا مخلوق کے ساتھ۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی فرماتے ہیں یعنی ہر قسم کی ذمہ داری جو انسان اپنے ذمہ لیتا ہے، خواہ اس کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے، گفتار سے ہو یا کردار سے، اس کا پورا کرنا مسلمان کی امتیازی شان ہے۔ ماشاءاللہ عز و جل۔ تو اس گفتگو کو مزید ہم لے کے چلیں گے کہ احساس ذمہ داری کے بارے میں آج ہمارا ٹاپک ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم آپ کو جو ہے مزید مختلف مدنی پھول بھی دیں گے۔ اچھا، ایک مدنی پھول کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں کہ دلچسپ معلومات، یہ کہ ایک ایسی کوئی بات آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کہیں بیٹھیں اور بتائیں کہ دیکھیں، اچھا یہ بتائیں کہ کسی سے سوال انداز میں بات چیت ہوتی ہے، اچھا یہ بتا سکتے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا. اب جب آپ یہ گفتگو کرتے ہیں تو کوئی کیا بولتا ہے، کوئی کیا بولتا ہے، کوئی کیا بولتا ہے، اور صحیح جواب آپ کے پاس ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا. تو پھر نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے. تو اب دلچسپ معلومات آپ کے پاس ہونے چاہیے. سب سے پہلے یہ کام ہوا، سب سے پہلے یہ کام ہوا، اچھا ادھر کیا ہوا تھا، نہیں اس کی تو ہسٹری یہ ہے. اور جب آپ کے پاس صحیح معلومات ہو آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں تو لوگ آپ کی بات بڑی دلچسپی کے ساتھ سنیں گے. تو اسی طرح ہم اپنے سلسلے میں ایک دلچسپ معلومات آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں. جی آئیے سنتے ہیں دلچسپ معلومات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک دلچسپ معلومات. جی اچھا دلچسپ معلومات یہ ایک پرندے کے حوالے سے، پرندے کے حوالے سے آج انشاءاللہ. اور واقعی معلومات بڑی زبردست ہے. اچھا کہ یہ پرندے سے انسانوں نے ایک چیز سیکھی ہے. ایک پرندہ ایسا ہے جن سے انسانوں نے نے چیز سیکھی ہے. چیز سیکھی ہے. اب وہ کون سا پرندہ ہے اور کیا چیز سیکھی ہے؟ کچھ ذہن میں آ رہا ہے. اچھا شہزاد بھائی جی بالکل آ رہا ہے. قرآن پاک نے اس کو بیان کیا غالباً. اچھا چلیں. اچھا ماشاءاللہ. غالباً اب کیا ہے جو میرے ذہن وہ میں تو آیا. جی، جی. ہمارے ذہن میں آیا، لیکن آپ کیا لے کر آئے ہیں وہ سن رہے ہیں. میں بتاتا ہوں. وہ پرندہ جس کا آج ہم تذکرہ کریں گے، اس کے بارے میں کچھ سنیں گے، وہ ہے کووا. کوا کائیں کائیں جو کرتا ہے. کائیں جو کرتا ہے. انگلش میں اسے کرو بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک. اور اچھا نظر بھی آ رہا ہے مدنی چینل کے ناظرین. اچھا ماشاءاللہ. جی تو اچھا اس سے کام کیا سیکھا؟ جس طرح میں نے عرض کی کہ انسانوں نے اس سے ایک کام سیکھا. تو وہ واقعہ بڑا پیارا ہے کہ جب قابیل نے حضرت حابیل کا قتل کیا تو اب قتل کے بعد پریشان ہوا کہ اب اس لاش کو کیا کروں. تو اسی وقت 2 کوے زمین پر آئے. اچھا یہ بھی بتائیں نا کہ یہ قابیل اور حابیل کون ہے یہ؟ اچھا یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. اور حابیل علیہ السلام یہ ٹھیک تھے، یہ یوں سمجھ لیں کہ حق پر تھے. اور قابیل جو تھے انہوں نے اس کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے ان کو قتل کیا. پھر اس کے پیچھے تفصیل ہے. حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں. اچھا ایک بات یہ بھی ہے کہ کسی سے نا ہم بھی سلسلہ کر رہے تھے نا، جی. تو کسی سے بھی آپ بات چیت کریں تو دنیا کے بتائیں پہلے کس کا قتل ہوا. ٹھیک ہے. ہاں، یہ بھی لوگ بھول جاتے ہیں. تو حابیل ہلاک ہونے والا، ہلاک ہونے والے. جی ٹھیک ہے. اور قابیل قتل کرنے والا. تو قاف اور ہا یہ بھی ذہن میں رکھیے گا تو آپ کے ذہن میں فوراً وہ قاتل اور قابیل بھی ملتا جلتا ہے. تو اس سے بھی یاد رہے گا کہ قاتل جو تھے وہ قاتل جو تھا وہ قابیل. ٹھیک. تو بہرحال تو وہاں پر ہوا یہ کہ اب جب قتل تو کر دیا، جو بھی معاملات تھے اس کی تفصیل ہے کہ جس وجہ سے اسے قتل کیا. تو اب جب حضرت حابیل رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا تو اس کے بعد یہ پریشان ہوا کہ اب ان کی باڈی کا کیا کروں، ٹھیک ہے، ان کے جسم کا کیا کروں، کس طرح اس کو غائب لے کے کروں، جائیں. کہاں چھپاؤں، کیا کروں. تو لہذا آسمان سے 2 کوے زمین پر آ کر لڑے اور ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا. اوہو. ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا اور زندہ کوے نے گڑھا کھودا اور مردہ کوے کو اس میں ڈال دیا. یہ دیکھ کر قابیل کی سمجھ میں آ گئی. اب اسے آئیڈیا ملا، قابیل کی سمجھ میں آ گئی کہ اس مردہ کو ایسے ہی دفن کر دیا جائے. چنانچہ اس نے حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین میں دفن کر دیا. یہ عمل انسان نے اس کوے سے سیکھا. ٹھیک ہے. تو انسان نے مردے کو دفنانا جو ہے کوے سے سیکھا. اچھا مزید اس میں تھوڑی معلومات ہے کوے کے حوالے سے ماشاءاللہ سے جمع کر کے کیا دی ہے معلومات ہے کہ کوا ایک چالاک پرندہ ہے. آج تو کوے کو پورا ہاں، کوے کے بارے میں اب کوا آ جائے گا نا. آج کوے کے بارے میں سنتے. ٹھیک ہے. اب جیسے کوا آج گھر پر آئے گا نا، یہ بھی تو مشہور ہے کہ وہ آج کوا آئے گا تو بتائیے گا شاید بھائی، یہ بات بولی جاتی ہے آج کوا آیا ہے تو مہمان آئیں گے تو آج کچھ کھانا جو ہے زیادہ بنا لیں. یہ کیا ہے حضرت؟ اگر یہ تو خیر عوامی باتیں ہیں، یہ اس شریعت کے اندر اس کی کوئی وہ نہیں ہے. اچھا. البتہ یہ ہے کہ یہ ایک اس طور پہ لیا جاتا ہے کہ مہمان آئے گا، مہمان آئے گا، اور یہ اگر بھی کہا اس جاتا ہے. کو بالفرض اگر بدفعلی کے طور پہ لیا جائے، یعنی کسی اور طرح کی مصیبت آئے گی یا اس طرح، تو پھر وہ ناجائز ہو جائے گا. اچھا جی. تو بھائی کوا کائیں کائیں کر رہا ہے تو اس کو کرنے دیں، آپ اپنا کام کریں. آپ بولیں مہمان آئے گا، ایسا نہ ہو آپ مہمان کے چکر میں رہیں، آپ چھٹی بھی کر لیں کہ کوے نے بولا ہے تو بس کوے کی باتوں میں ہی رہ جائیں گے پھر آپ. تو کوے کی بات پہ آپ یقین نہ کیجیے. اعلیٰ حضرت کا ایک شعر یاد ہے، جی. پڑی ہے اندھے کو عادت کے شوربے ہی سے کھائے. اچھا. شرح نہیں کروں گا. پڑی ہے اندھے کو عادت کے شوربے ہی سے کھائے، بٹیر ہاتھ نہ آئے تو زاغ لے کے چلے. زاغ کوے کو بولتے ہیں.
جی مزید کیا کہیں گے آپ؟ کوا ایک تو یہ کہ ہم نے سنا کہ یہ چالاک پرندہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پیاسے کبے والی کہانی بھی سنی ہوگی، مدنی چینل کے ناظرین نے بھی سنی ہوگی، تو وہ بھی تو چالاکی ہی تھی نا. جی ایک کس طریقے سے وہ چھوٹے سے برتن میں پانی تھا، پھر وہ پانی کم تھا، اس کی چونچ نہیں جا رہی تھی تو اس نے پتھر اٹھا کے ڈالے. وہ مشہور کہانی ہے، پانی اوپر ہوا، اس نے پیاس بجھائی اور چلا گیا. تو یہ ہے تو کہانی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ کوا ایک چالاک پرندہ ہے. اور اس معاملے میں مزید یہ دلچسپ بات کہ اس کی عمر بھی بڑی طویل ہوتی ہے. اچھا، ہاں اس کی عمر بھی بڑی طویل ہوتی ہے، یہ کن ہماری طرح نہیں. اچھا ہماری طرح نہیں ہے. ہاں ایسا نہیں، بڑی طویل عمر. 100 سال ہوگی. 100 سال میرے کتابوں میں 500 سال تک کا لکھا ہے. 500 سال تک کا لکھا ہے. یہ تو شاید یہ آپ جس طرح بتا رہے ہیں بڑی دلچسپی والی بات ہے کہ 500 سال. جی اس نے تو شاید ہمارے دادا کو بھی دیکھا ہوگا، پتہ نہیں کس کو دیکھا ہوگا. جس کوے کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ بچہ ہے یا بڑا ہے. ہاں یہ بات ویسے کا ویسے ہی ہے. 100 سال گزرے، 200 سال گزرے، 500 سال گزرے، نہیں پتہ چلتا. اب پتہ نہیں اس نے واقعی جس طرح عابد باپو فرما رہے ہیں کس کو دیکھا ہوگا. سبحان اللہ. اچھا اسی طرح یہ بھی اس کی خصوصیات میں سے ہے کہ اس کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے. اچھا ہاں اس کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے، اور جو اسے خوراک اور دشمنوں سے آگاہ کرتی ہے. خوراک بھی اس کو بڑی دور سے نظر آ جاتی ہے، دشمن بھی اس کو بھانپ لیتا ہے. یہ اس کے اندر کوالٹی ہے. وہ جس طرح آپ 5 حواس کی بات کر رہے تھے، تو اس کی یہ دیکھنے والی جو ہے بہت تیز ہے، یہ بڑی تیز ہوتی ہے. تو انسانوں سے بہت محتاط رہتا ہے، اور خطرے کی صورت میں کائیں کائیں کر کے شور شروع کر دیتا ہے. اچھا یہ بھی پتہ چل گیا خطرے کی، اس کو خطرہ ہوتی ہے تو کائیں کائیں کرتا ہے، اور بیٹھ کے اس نے کائیں کائیں، اس کو خطرہ تھا ہمیں مہمان آنے والا ہے. صحیح. اور اپنے دوسرے ساتھی بھی بلا لیتا ہے جو کہ حفاظت کے لیے ادھر ادھر چکر لگاتے رہتے ہیں. ٹھیک. کوا اپنے بچوں اور اپنے انڈوں کی بھی بہت حفاظت کرتا ہے. اگر کہیں چیل یا بلی نظر آ جائے تو کوے اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اور باقاعدہ گروپ کی صورت میں، کہ مطلب ایک پر اگر آئی ہے تو پھر پورا گروپ آتا ہے اور اپنے اس کی جو گھونسلہ ہے یا جو بچوں کا معاملہ ہے اسے بچانے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں یہ معاملہ، یہ بات ہے، کوالٹی ہے. تو کوے اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اسے وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیتے ہیں. بھاگو یہاں سے. اگر ان کے گھونسلے سے انڈے نکالنے کی کوشش کی جائے تو یہ انسان کے سر پر ٹھونگے مار مار کر خون نکال دیتے ہیں. اوہو، تو بھائی آپ یہ بھی نیت کر لیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کہ ان کے انڈے وغیرہ نظر آئے تو اس پہ آپ جو ہے نکالنے کی کوشش نہ کریں. ابھی سن لیا نا آپ نے، پھر وہ آ جائیں گے کافی تعداد میں. جرات کریں بھی صحیح تو سر پہ کچھ چیز پہن کے جائیں. امامہ شریف ہو تو سبحان اللہ. لیکن بھائی آپ بلا وجہ ان کو نکالے ہی نہیں نا، نکالے یہ نیتیں کروا رہے ہیں کہ آپ جرات کریں. اچھا آپ یہ فرما رہے ہیں باپو کہ نکالے نہیں، یہ حقیقت ہے اپنی جگہ، لیکن مجھے اب یہ بتا کر نا مجھے اپنے بچپن کا ایک واقعہ یاد آیا. مدرسے جب ہم جاتے تھے تو میں مدرسے جا رہا تھا، اب واللہ عالم وہ اس کوے کا کس نے کیا بگاڑا تھا، لیکن بھائی وہ کنٹینیو میرے سر کے پیچھے لگا ہوا. یہ بالکل 100% ٹھیک بات لکھی ہے کہ وہ سر پہ آ کے ٹھونگے مارتے ہیں. میرے سر پہ الحمدللہ امامہ شریف تھا، اور اس وقت وہ کڑک ٹوپی والا معاملہ ہوا کرتا تھا، تو وہ ٹھک ٹھک کر کے ٹوپی پہ لگ رہا تھا. مجھے تکلیف نہیں ہوئی، لیکن وہ واللہ عالم کیا اس کو غلط فہمی ہوئی یا کیا ہوا. کچھ یہ یاد کریں کہ آپ یہ تو یاد کر لیا کہ بچپن کا واقعہ سنا دیا، کچھ اور پیچھے جائیں کہ کچھ انڈا وغیرہ آپ نے کچھ اس کو یاد کیا تھا. ان کی عمریں تو طویل ہیں، دیکھ رہا ہو کہ آج جا رہے. نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. جی چلے جی. تو بہرحال یہ ہے اس میں کہ یہ خون تک نکال دیتا ہے، خون بھی نکال دیتا ہے یہ. تو مدنی چینل کے ناظرین آج ہم نے آپ کو جو ہے کوے سے متعلق دلچسپ جو ہے معلومات فراہم کی. اچھا یہ ہے کہ کوے کو اگر خواب میں دیکھ لیں، یہ تو خواب میں نظر آ گیا نہیں وہ تو اسد بھائی بتاتے ہیں. اچھا یہ کہ اگر خواب میں کوا نظر آ جائے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی. تو اس سے متعلق ہم نے ایک مدنی گلدستہ تیار کیا ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ مدنی گلدستے میں خواب میں کوا نظر آ جائے. کوے سے متعلق بڑا ہی پیارا گلدستہ ہے. اگر آپ کے خواب میں آیا ہے کوا تو اس کی تعبیر کیا ہے، یہ مدنی گلدستہ ضرور دیکھیں. اور اگر بالفرض آپ کے خواب میں کوا نظر نہیں آیا تو بھائی دیکھ لیں، ہو سکتا ہے آج آپ نے تذکیر سنا کوے کا تو خواب میں کوا آ جائے، تو پھر آپ یاد کریں میں وہ گلدستہ دیکھ لیتا. تو آپ آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں کوے سے متعلق. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایسے پرندے کے بارے میں اگر وہ گھر پر آ جائے اور کرے کائیں 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 تو گھر والے کہتے ہیں کہ بھائی آج کوئی مہمان آنے والا ہے. اب یہ بات صحیح ہے یا غلط، کیا کہیں گے اسد بھائی؟ پہلے اس بات پر آئیے. عوامی سوچ ہے، عوام کی ایک بات ہے، کہیں کتاب میں پڑھا نہیں، کسی عالم صاحب سے سنا نہیں، بس عوام میں مشہور ہو جاتی ہیں باتیں. اور پھر یہ کہ اگر کوے نے کیا کائیں کائیں اور آ گیا مہمان تو کوا صحیح کہہ رہا تھا. اچھا بھائی
آپ کا کوا ہے، آپ کے گھر کا کوا ہے، آپ نے اس کی بات کا یقین کر لیا۔ اچھا ہم آپ سے یہ بات معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اگر خواب میں نظر آ جائے کوا تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ پرندوں میں کوا اچھا پرندہ شمار نہیں ہوتا، اچھا۔ اور اس کی برائی ہی بیان کی گئی ہے۔ البتہ ایک تعبیر اس کی اچھی ہے، لیکن اس کی جو اکثر تعبیریں ہیں وہ بری ہیں۔ جو اچھی تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ کوے کا دیکھنا بعض اوقات ایک صبر کرنے والے انسان کی علامت ہوتا ہے، لیکن اکثر حالات کے اعتبار سے کوے کا دیکھنا خود پسندی کی علامت ہے، بغض کی علامت ہے، خبیث الباطن ہونے کی علامت بیان کی جاتی ہے۔ اور کوا ایسا ہے جو پرندوں میں سب سے زیادہ عمر پانے والا ہے۔ اچھا یوں ہوتا ہے کہ جب کوا آ جائے اور وہ کائیں کائیں کرے تو سنتے ہیں بھاگو یہاں سے، جاؤ یہاں سے، تو کوے کو اپنی باتیں سنا رہے ہوتے ہیں۔ اس کو جانا ہوتا تو چلا جاتا ہے، نہیں جانا ہوتا تو نہیں جاتا۔ لیکن اگر خواب میں کوئی اس قسم کا منظر دیکھتا ہے کہ وہ کوے سے باتیں کر رہا ہے، وہ کوے سے باتیں کر رہا ہے، کوا اس سے باتیں کر رہا ہے، وہ کوے سے باتیں کر رہا ہے، کوا اس سے باتیں کر رہا ہے، تو اس کی تعبیر کیا بنے گی؟ اس کی تعبیر بھی اچھی نہیں ہے۔ جو شخص یہ دیکھے کہ کوا اس سے باتیں کرتا ہے تو اس کا واسطہ کسی فاسق لڑکے سے پڑے گا، کسی فاسق شخص سے پڑے گا۔ اور اس کی ایک اور تعبیر ہے، وہ یہ ہے کہ کوے کو باتیں کرتے ہوئے دیکھنا غم اور فکر لاحق ہونے کی نشانی ہے۔ بھائی یہ تو بڑی بری اس کی تعبیر ہے کہ کوے سے ہم باتیں کر رہے ہیں اور کوا ہم سے باتیں کر رہا ہے، صحیح نہیں ہے۔ پھر دیکھیں یہ بات معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ہے بڑی عجیب سی بات، یہ کوا کھانا جو ہے وہ حلال نہیں، حرام کے اس میں آتا ہے کہ کوے کا گوشت کھانا حرام ہے، لیکن یہی ہے کہ اگر کوئی یہی منظر دیکھتا ہے خواب کے اندر کہ وہ کوے کا گوشت کھا رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ ہاں جی، بجا فرمایا آپ نے، واقعی کوے کا گوشت کھانا یہ حلال نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ کوے کا گوشت کھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں چوری کا مال حاصل کرے گا، تو بچنا چاہیے، اس کو غور کرنا چاہیے۔ بعض اوقات لین دین کا سلسلہ ہوتا ہے اور ہمیں کہیں نہ کہیں ڈاؤٹ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی لے لیتے ہیں۔ آج کل مختلف قسم کی چوری کا مال جو ہے وہ بیچا جاتا ہے مارکیٹ کے اندر، تو ان چیزوں سے جو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ بہرحال کوے کا کھانا جاگتے ہوئے ناجائز ہے اور خواب میں اس کا دیکھنا بھی بہت برا ہے۔ تو بھائی سوچے بھی نہیں کہ کوا کھائیں گے، اور ظاہر بات ہے تعلق ہے اپنا، جو سوچ رہا ہے نا وہ چیز خواب میں آ بھی جاتی ہے کہ کوا کھا رہا ہے۔ بریانی کھائیے، چکن بریانی کھائیے، مٹن بریانی کھائیے، مچھلی کھائیے، اور بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، تو سوچے بھی نہیں کہ کوا کھائیں گے۔ اچھا بھائی مدنی چینل کے ناظرین ذرا یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ کے گھر کے جو چھوٹے مدنی منع یا مدنی منیا ہیں وہ کھلے آسمان تلے جاتے ہیں، کوئی کھانے کی چیز ان کے ہاتھ میں، تو بس اوقات نہیں ہوتا کوا آتا ہے اور ان کے ہاتھ سے لے کے چلے آتا ہے، پھر وہ روتے ہیں امی اب کوا تو گیا آپ کا سامان لے کے، آپ کی چیز لے کے۔ تو اپنے بچوں کی ذرا حفاظت بھی کریں، وہ نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، اور عموماً شاید آپ نے سنا بھی ہو کہ کوے نے جو ہے کاٹ لیا۔ اچھا ہم یہی بات معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ کوے نے جو اس کو نقصان پہنچایا ہے، نوچ لیا ہے، کاٹ رہا ہے، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اس کی تعبیر بھی اچھی نہیں ہے۔ کوے کا زخمی کرنا، اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ کوے نے اس کو زخمی کر دیا، یا کسی کے بارے میں دیکھا تو جس کو اس نے زخمی کیا اس کا تکلیف میں مبتلا ہونا اور بعض اوقات اس کا ہلاک ہونا، یہ بھی اس کی تعبیر بیان کی گئی ہے۔ تو کوے کا حملہ کرنا، زخمی کر دینا کسی کو، اس کی تعبیر اچھی نہیں۔ اچھا یہ بتائیے اگر کوا کائیں کائیں کرتا ہوا گھر کے اندر آ جائے اور یہ خواب میں منظر دیکھ رہے ہیں تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ ہاں بہرحال یہ ایک ایسا خواب ہے کہ جس کی اچھی تعبیر بیان کی گئی ہے کہ گھر کے اندر اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ کوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آخری عمر تک بھلائی اور منفعت جو ہے وہ نصیب ہوگی۔ اور ایک اس کی تعبیر یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ کوے کا دیکھنا اپنے گھر میں، اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ کسی چیز کو چھپائے گا، دفن کرے گا، چھپائے گا، اس کی بھی یہ علامت بیان کی گئی ہے۔ چلیں جی ہمیں پتہ چلا کہ کوا اگر اس طرح گھر میں نظر آ جائے تو اس کی تعبیر اچھی ہے۔ اچھا جی اگر خواب میں نظر آیا کوا اور اس کے رنگ ہیں دو، کہ ویسے تو کوا کالے رنگ کا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر جو ہے وہ سفید رنگ بھی شامل ہے کہ دھبے پڑے ہوئے ہیں، کہ بلیک اینڈ وائٹ کوا ہے، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اس طرح کا کوا دیکھنے والا شخص بیداری میں کسی تعجب والے کام سے اس کا واسطہ پڑے گا، کسی حیرت والے کام میں مبتلا ہوگا یا حیرت والے کسی کام کو وہ دیکھے گا، اس کی یہ تعبیر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ نے دیکھا کہ اگر کوا خواب میں نظر آ جائے تو اس کی تعبیر ہمیں معلوم ہوئی، تو یہ بھی کچھ معلوم ہونا چاہیے کہ دیکھیں مدنی چینل آپ کو کیا کچھ دکھا رہا ہے۔ اب خوابوں کی تعبیریں بھی ہیں، روحانی علاج بھی مل رہے ہیں۔ اچھا یہ ہے کہ ہم روحانی علاج اسلام بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ معلوم کرنا چاہیے کہ کوا ہے
ٹھیک ہے. اب جیسے کوا، اب خواب کا تعلق جو ہے روزمرہ کے معاملات سے، جو چیز دیکھیں گے وہ چیزیں خواب میں آ جائیں گی. اب یہ کوے کا تذکرہ ہوا، ہو سکتا ہے کہ آپ سوئیں تو یہ کہ بچے جو ہوتے ہیں نا مدنی منع یا مدنی منیاں، اب یہ کہ کوا ان کے خواب میں آ گیا یا کوئی بھی ایک ڈراؤنا خواب آ گیا، وہ چیختے ہوئے اٹھ گئے. اب ان کو تھوڑی اس قسم کی تربیت کریں. دیکھیں ڈر لگے تو ان کو پہلے سے بتائیں کیا پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر ہم یہاں اکیلے نہیں جا رہے ہیں، جب اوپر سے سامان لے ہمیں ڈر لگ رہا ہے تو ان کا ڈر بھی ہم نے دور کرنا ہے. اور ان کو یہ بتائیے کہ درود پاک پڑھتے ہوئے چلے جائیں، نعت پڑھتے ہوئے چلے جائیں. ٹھیک ہے، یا غوث المدد، جب ڈر جائیں تو کہیں یا غوث المدد. اس قسم کی گفتگو اگر ہماری زبان سے بھی نکلے تو یہ کہ ہم اپنے عمل سے ان کو سکھا رہے ہیں. یہ کہ ابو جیسے کرتے ہیں، امی جیسے کرتی ہیں، وہ بتانا نہیں پڑتا کہ آپ ایسے کریں، لیکن آپ عمل سے ان کو بہت کچھ سکھا دیتے ہیں. میرے ابو اس طرح رہتے ہیں، میرے ابو اس طرح چلتے ہیں، میرے ابو کو یہ کھانے پسند ہیں، میرے ابو کا انداز یہ. تو اگر ابو کا انداز سنتوں والا ہے، ابو 3 انگلی سے کھاتے ہیں تو مدنی منا بھی 3 انگلی سے کھائے گا. اس کو بتائیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، تو آپ کے گھر میں مدینہ 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 ماحول بنتا چلا جائے گا. اچھا روحانی علاج، ہم یہ جاننا چاہیں گے اگر ڈرونا خواب آ گیا، ڈر گئے تو کیا کریں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. بچے ہی نہیں ڈرتے، بعض اوقات بڑے لوگ بھی خواب ایسے آ جاتے ہیں کہ بڑے لوگ بھی گھبرا جاتے ہیں اور خوف زدہ ہو جاتے ہیں بعض چیزوں سے. جیسے آپ نے فرمایا کہ کوے کی ابھی جیسے سلسلے میں چل رہا ہے موضوع، تو کوے کو اس حالت میں دیکھا کہ ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے. تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی، اپنی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ کے فیضان اوراد صفحہ نمبر 247 پر ایک بڑا پیارا وظیفہ آپ نقل فرماتے ہیں. یا متکبرو، یا متکبرو 21 بار روزانہ پڑھ لیجئے. ڈراؤنے خواب آتے ہوں گے تو انشاءاللہ عز وجل خواب میں نہیں ڈریں گے. تو اس کی عادت بنا لیجئے. جن کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں تو وہ 21 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھ لیں اور 21 مرتبہ یا متکبرو یہ پڑھ کر سو جایا کریں، تو انشاءاللہ عز وجل ڈرونے خواب آنے سے محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور کتنا اچھا ہے کہ گھر میں مدنی ماحول ہو کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بچے ڈر جاتے ہیں یا نہیں ڈر رہے، تو بولیں بھائی وہ وظیفہ پڑھ لیجئے، روحانی علاج جو بتایا تھا ہمارے سلسلے میں، ٹھیک ہے، وہ پڑھ لیجئے. تمام بچے گھر والے سب مل کر پڑھ لیں یا متکبرو یا متکبرو اول آخر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے نام پر درود و سلام، اور پھر بولیں بھائی دعا پڑھیں، سو جائیں. اب جو سو گئے تو انشاءاللہ عز وجل ڈرونے خواب نہیں آئیں گے انشاءاللہ. ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں جہاں تعویذات دیے جاتے ہیں، تو جن کو ڈرونے خواب آتے ہوں مسلسل تو وہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائے، اپنے علاقے کے قریبی بستے سے رابطہ کر کے وہاں سے تعویذات عطاریہ حاصل فرما لیں، تو انشاءاللہ عز وجل اس سے بھی محفوظ ہو جائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب باتیں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ صحت یہ ہے، صحت سے یہ کام ہے، ورزش، ٹھیک ہے، ورزش صحت کے لیے کتنا فائدہ مند ہے؟ اس سے کیا فائدہ ہوگا ورزش کر رہے ہیں؟ ویسے ایک نے تو بڑے یوں کہا تھا کہ بولے ورزش کر لو، ورزش کر لو. بولے کیا ورزش کر لو؟ بولے نماز پڑھتا ہوں 5 وقت کی. اب نماز میں کتنی اچھی سجدہ کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، ہاتھ اٹھا رہا ہے، ایک یہ ورزش بھی ہے. نماز میں ایسا واقعی جسم کی تقریباً ہر ہی حصے کی ایکسرسائز ہو جاتی ہے الحمدللہ، اور اس سے کافی فائدے بھی ہوتے ہیں. اور ورزش بیسیکلی ہمارے جو آج کل ماحول میں اس کو 2 معنوں میں لیتے ہیں. ایک تو ہوتی ہے نا وہ پہلوانوں والی ورزش ہوتی ہے کہ وہ پہلوان ہے، وہ بڑے بڑے ڈمبل لے رہا ہے اور اپنے مسلس بنا رہا ہے اور ایک دنیا کو دکھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے کہ اس نے اپنی جان بنا لی ہے. ایک انسان نے اپنی صحت کو بہتر بنانا ہے، تو اب جو ڈمبل اٹھا رہا ہے نا اس نے اپنی صحت تو بہتر نہیں بنا لی، وقتی طور پہ تو وہ بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کو کہ اس نے بہت اچھی جان بنا لی ہے، لیکن آگے جا کے اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں. لیکن جو ایک اعتدال کے ساتھ اس کی کرے گا ورزش وغیرہ کرے گا، جیسے ہلکی پھلکی ورزش ہے اس کی کیا کہتے ہیں واک کر رہا ہے یا تھوڑا سا ہلکا سا چہل قدمی کر لی اس نے، تھوڑا سا برسک واک جس کو ہم کہتے ہیں تیزی سے چلنا، اگر وہ اس طریقے سے اس کو کرے گا تو اس سے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں. ایک تو جیسے ہائی ڈائٹ ہمارے ہاں جو آج کل خوراک کا نظام ہوا ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ جو ہے اس کے اندر آئلی چیزیں یعنی تیل والی چیزیں، گھی والی اشیاء کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، تو اس سے بھی
کافی حد تک فائدہ ہوگا، کولیسٹرول کم کرنے میں کافی فائدہ ہوگا، شوگر لیول کو مینٹین کرنے میں کافی فائدہ ہوگا. ایون بعض اوقات تو یہ بھی سنا گیا ہے کہ صبح ہی صبح جب واک کرتے ہیں تو ذہن پہ بھی بہت اچھا خوشگوار اثر پڑتا ہے آدمی کا، اور کافی حد تک جو ہے نا پورا دن اس کا کافی اچھا چل رہا ہوتا ہے. تو ایک ہلکی پھلکی ایکسرسائز، میں یہ نہیں کہتا کہ بہت زیادہ ہارڈ ایکسرسائز کریں گے، ہلکی پھلکی ایکسرسائز. آپ پہلے اپنی طرف دیکھیں، ہے نا، پہلے آپ اپنی طرف دیکھیں، پھر آپ جو ہے ایکسرسائز کی طرف دیکھیں کہ کون سی کرنی ہے. آپ نے دیکھ لیا اور کہ وہ تصویریں لگی ہوتی ہیں نا، یہ مسلس وغیرہ بنے ہوئے ہیں، آپ وہ کس طرح کرتے ہو، اس سے ٹپس لے لی آپ نے، وہ کرنا شروع کرا. پہلے آپ اپنی طرف دیکھیں، پھر آپ دیکھیں کون سا بارڈ اٹھانا ہے، کیا چیز اٹھانی ہے، کیا چیز رکھنی ہے. ہاں، وہ اپنے وزن سے زیادہ پہلا اٹھانے کی کوشش کرے گا تو اس کی یا تو ہپ میں فریکچر ہو جائے گا یا پھر اس کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس میں نقصان ہو جائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو دیکھ لے کہ وہ کیا پوزیشن میں ہے، وہ کس طرح کی ورزش کر سکتا ہے. تو ایک نارملی جو ہماری ڈاکٹری پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہم ایڈوائز یہی کرتے ہیں کہ کم از کم 40 سے 50 منٹ تک واک ضرور کرنی چاہیے ہر آدمی کو، وہ چاہے مطلب جوان آدمی کے ساتھ، بچوں کے حوالے سے بات نہیں کر رہا میں، جوان آدمی کو، اور اسپیشلی خاص کر جو خدا نہ خاصہ موذی مرض ہے، شوگر کے مریض ہیں، تو ایٹ لیسٹ ان کو تو ڈیلی واک کرنی چاہیے، ایٹ لیسٹ 60 منٹ تک، کم از کم 60 منٹ تک ان کو ڈیلی واک کرنی چاہیے. تو وہ بہت ضروری ہوتا ہے ان کے لیے. اچھا مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح ہم آپ کو دیگر مدنی پھول عرض کر رہے ہیں، انشاءاللہ اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کچھ اللہ عز و جل کی نعمت کے بارے میں. اللہ عز و جل ہمیں اتنی بے شمار نعمتیں دی ہیں. جی قاسم بھائی، کیا اللہ عز و جل کی نعمت کے بارے میں آپ بتائیں گے؟ آئیے دیکھتے ہیں اللہ عز و جل کی نعمت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ عز و جل کی بے شمار باپو نعمتیں ہیں کہ جن کا ہم حساب نہیں کر سکتے. جی. اور اس مفہوم اس کا ایک قرآن پاک کا مفہوم بھی ایک آیت کا یہی بنتا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ فَلَا تُحْصُوهَا لا تحصوها، یعنی اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرو گے تو گن نہیں سکو گے. بے شمار نعمتیں ہیں. آج جس نعمت کے بارے میں میں عرض کروں گا وہ انجیر ہے. انجیر، جی جی، اسے انگلش کے اندر فگ بولتے ہیں. فگ جی. اگر اس کا یعنی درخت دکھا دیا جائے تو اگر ممکن ہو تو. اچھا بھائی، انجیر کا درخت دکھا دیا جائے اسکرین پر نا؟ جی ٹھیک ہے، یہ دیکھیں بھائی، نظر آ گیا درخت ماشاءاللہ. جی. دیکھ رہے ہیں مدنی چینل انجیر کتنے پیارے لگ رہے ہیں. اچھا یہ یعنی انہوں نے ڈرائی تو دیکھا ہوگا لیکن یہ جو تر و تازہ نا یہ نہیں دیکھا ہوگا. مدنی چینل کی برکت سے الحمدللہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں. یہ انجیر ہے. یہ انجیر ہے. جی یہ کہ وہ دیکھا ہے کہ وہ پرویا ہوا ہوتا ہے. جی جی، وہ خشک انہوں نے دیکھا آ گیا، وہ بھی آ گیا بھائی. جی جی، یہ خشک. ٹھیک ہے. اس طرح یہ وہی ہے جو درخت میں لگا ہوا تھا. یہ دیکھیں، یہ وہی ہے جو درخت میں آپ کو نظر آ رہا ہے. اور اس انداز سے جب یہ سوکھ جاتا ہے تو خشک میوہ ہو کر اور مزید مہنگا بھی ہو جاتا ہے یہ، اور اس کا ٹیسٹ بھی بڑھ جاتا ہے. سبحان اللہ. باپو انجیر کو جنتی پھل کہا جاتا ہے. سبحان اللہ، جنت کا سبحان پھل اللہ. ایسا یعنی بابرکت پھل ہے. اور اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے 30ویں پارے کی والتین، بلکہ پوری سورت قرآن کی اس نام پہ ہے والتین. اور اب تعالیٰ عز و جل نے اس کی قسم بھی اٹھائی. واو یہاں قسمیہ ہے، یعنی انجیر کی قسم. پھر والزیتون، زیتون کی قسم بھی کھائی. تو اس کا قرآن پاک میں ذکر موجود ہے. اس کے نام پہ پوری ایک سورت ہے. پھر انجیر یہ پاکستان کے اندر بھی پایا جاتا ہے، مختلف علاقوں کے اندر پایا جاتا ہے. ہم بھی کھاتے ہیں، آپ بھی کھاتے ہیں. تو آج کل کیونکہ سردیاں ہیں، ویسے بھی اس کے بڑے فوائد ہیں اور سردی میں تو بہت مفید ہے، یہ استعمال کرنا چاہیے. تو اس کی تاثیر کیونکہ گرم ہوتی ہے، اس لیے ڈاکٹر حضرات یا حکیم اطباء جو ہوتے ہیں وہ اس کے سردیوں میں خصوصی طور پہ کھانے کا ارشاد کرتے ہیں، یعنی فرماتے ہیں کہ یہ کھائیں گے تو انشاءاللہ سردی میں طبیعت ہوتی ہے کہ سردی میں یہ چیز ہونی چاہیے. کاجو، مونگ پھلیاں، جی جی، کیا بات کریں. انجیر کی بہت ساری خصوصیات ہیں، یعنی یہ اپنے فوائد کے ساتھ ساتھ اس کی خصوصیات بھی بہت سی بیماریوں کو ریموو کرتا ہے، باڈی سے ریموو کرتا ہے. جیسے کہ لکھا ہے کہ یہ انسانی جسم کے نظام کو بہتر بنانے میں بہت امپورٹنٹ کردار ادا کرتا ہے. پھر انجیر کو جب بھی کھائیں خوب چبا چبا کر، جیسے امیر اہل سنت ہر غذا کھانے کو جب بھی یعنی کھانے کا خصوصاً جب ہم کھانا کھاتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ خوب چبا چبا کر کھانا چاہیے. انجیر کے بارے میں بھی خصوصی طور پہ یہ التزام کرنا چاہیے کہ خوب چبا چبا کر اس کو کھائیں. تو اس کے بارے میں اطباء کہتے ہیں کہ یہ معدے کے جو کیڑے ہوتے ہیں ان کو یہ ریموو کرتا ہے، دور کرتا ہے. جی،
اور اس کے علاوہ خون کے کئی عوارض، تلی اور جگر کی بیماریاں، پیشاب کے کئی امراض اس انجیر سے دور ہوتے ہیں، اور سانس کے عارضے کو بھی یہ درست کرتا ہے۔ جن کو دمہ ٹائپ کا مرض ہوتا ہے نا، انہیں چاہیے باقاعدگی کے ساتھ انجیر استعمال کریں، انشاءاللہ اس میں بھی کافی افاقہ محسوس کریں گے۔ اس کے علاوہ انجیر کھانسی، آج کل سردیاں ہیں، لوگ وہ کھاؤں عموماً کرتے ہیں، مساجد کے اندر پتہ چلتا ہے ادھر کہ بھی ہمارے ایک کیمرہ مین اسلام بھائی کو کھانسی آ رہی ہے، جی ٹھیک ہے، تو آپ کے لیے بھی ایک مدنی نسخہ یہ ہے جی، کہ انجیر کھائیے۔ جی انجیر کھائیے۔ انجیر کھانسی، بلغم اور گلے کی خراش، جو خراش محسوس ہوتی ہے بندے کو، تو یہ انجیر اس کو دور کرتا ہے، اور آنتوں کی کئی بیماریاں اور خصوصی طور پر مینٹل ڈیسیزز ہوتی ہیں، جو مینٹل ڈیسیزز یعنی دماغی امراض جو ہوتے ہیں، ان کو بھی یہ دور کرتا ہے، اور مزاج اور طبیعت میں نرمی پیدا کرتا ہے۔ جو مدنی پھول ہے مزاج میں بھی اور طبیعت میں نرمی پیدا کرتا ہے۔ اچھا، جیسے کہ نیکی کی ہم نے دعوت دینی ہے تو ہمارے مزاج میں نرمی ہونی چاہیے، جیسے کہ آپ نے موضوع ہی یہ چھیڑا تھا، یعنی آپس میں ملیں تو اس مزاج میں نرمی ہوگی تو سامنے والا اٹریکٹ ہوگا، وہ آپ کی طرف آئے گا۔ انجیر کھائیے، انجیر کھائیے۔ انجیر کھائیے۔ اس کے علاوہ یہ دل کو فرحت اور قلب و جگر کو کافی طور پہ قوت دیتا ہے۔ اچھا، ایک کال ہے ہمارے اسلام نے کال ریکارڈ کروائی ہے، تو ہم کال لینا چاہیں گے، پھر انشاءاللہ آپ کے پاس بھی آتے ہیں۔ جی سنائیے کالز۔ میرا ڈاکٹر صاحب سے سوال ہے کہ مجھے شدید بلغم کی شکایت ہے، اور اس کی وجہ سے میری آواز جو ہے نا وہ بھی بہت پرابلم بنتا ہے آواز میں بھی، تو برائے مدینہ کوئی مجھے اس کا علاج تجویز فرما دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کن چیزوں سے بچنا چاہیے جو بلغم پیدا کرتی ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سوال کمپلیٹ نہیں سنائی دیا۔ اچھا، دوبارہ چلا دیجیے اور تھوڑی آواز بھی بڑھا دیجیے نا۔ میرا ڈاکٹر صاحب سے سوال ہے کہ مجھے شدید بلغم کی شکایت ہے، اور اس کی وجہ سے میری آواز جو ہے نا وہ بھی بہت پرابلم بنتا ہے آواز میں بھی، تو برائے مدینہ کوئی مجھے اس کا علاج تجویز فرما دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کن چیزوں سے بچنا چاہیے جو بلغم پیدا کرتی ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہم یعنی کہ وہ سنا کہ وہ انجیر بلغم کو دور کرتا ہے، تو لیکن ڈاکٹر صاحب الگ بتائیں گے۔ جی وہ ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب کیا ڈاکٹر صاحب سے مدنی پھول لیں گے۔ اس کے علاوہ باپو تلی کا ورم ہوتا ہے نا، یعنی سوجن سی معلوم ہوتی ہے، اس کو بھی انجیر دور کرتا ہے۔ اس کا یعنی نسخہ یہ لکھا گیا ہے کہ مریض اگر 5 یا 5 اور 6 یعنی انجیر لے لیں، فگز لے لیں، ہر روز سرکہ میں بھگو کر، اسے سرکہ جو استعمال کرتے ہیں گھروں میں عموماً استعمال ہوتا ہے، پڑا بھی ہوتا ہے، اس میں بھگو کر کھائے تو انشاءاللہ عز و جل اس مرض سے ہمیں شفا ہوگی۔ اور انجیر کے ساتھ اگر بادام یا پستہ بھی کھائیں تو تیلی کا ورم بالکل ہی ریموو ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ انجیر کو روزانہ کھانے کا اگر ایک وقت مقرر کر لیا جائے، جیسے کہ ہر کام کا ہم ٹائم ٹیبل بناتے ہیں تو کھانے کا بھی ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے۔ عموماً ہر کام کا ٹائم ٹیبل بنانا آسان ہوتا ہے، لیکن جو ہے نا کھانے کا یہ نہیں بنا سکتے ہم، جس وقت جو چیز آئی وہ منہ میں ڈال لی۔ ویسے بناتے نہیں ہے، بس جب دل چاہے یہ کام کر لیا، جب دل چاہے وہ کام کر لیا، سوئے اپنی مرضی سے، کوئی بنا ہوا بھی نہیں ہوتا، جو نہیں بناتے وہ بنائیں، اور انجیر کا ایک وقت بنا لیں، مقرر کریں۔ اگر انجیر کے ساتھ اخروٹ کی گری جو اندر وہ دماغ ٹائپ کا ہوتا ہے، مہنگے آئٹم آپ بتا رہے ہیں اب، اور جی اس ہر کے کسی کی فوائد جیب استطاعت یہ کہ خرید میں نہیں ہے، پہنچ میں نہیں ہے، اور پھر ہو سکتا ہے آپ جو بتا رہے ہیں نا کہ انجیر اور پھر ہو سکتا ہے انجیر کے ریٹ نہ بڑھ جائیں، جس چیز کو زیادہ بیان کیا جاتا ہے اس کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں، اب پریشانی نہ ہو جائے، لیکن یہ کہ خریدیے۔ جی بینیفٹس زیادہ ہے نا، اس کے بینیفٹس زیادہ ہے۔ تو اگر انجیر کے ساتھ اخروٹ کی گری بھی استعمال کی جائے تو یہ فالج کا جو خطرہ ہے نا یہ ختم ہو جاتا ہے۔ فالج جو بڑا موذی مرض سمجھا جاتا ہے اس کا خطرہ ختم ہو جاتا ہے، اور فالج سے نجات بھی ہونے کا امکان ہے۔ یعنی اگر کسی کو یہ بیماری میں وہ مبتلا ہے اس بیماری کے اندر تو انجیر کھائے، تو انجیر کے اور بھی بڑے فوائد ہیں، خصوصی طور پر یہ جو کھانسیاں ہوتی ہیں، جو بیماریاں ڈیسیزز ہوتی ہیں، پھوڑے پھنسیوں کی بیماریاں، تو اس کے علاج یہ لکھا گیا ہے کہ اسے انجیر کو دودھ میں ملا کر کھائیں۔ دودھ میں ملا کر، تو انشاءاللہ یہ پھوڑے پھنسیوں جیسی بیماریوں کو بھی یہ جسم سے نکالے گا۔ اور اگر روزانہ کلونجی کے تیل کے ساتھ انجیر کو کھایا جائے تو یہ گردہ
مثانہ یا پتے کی پتھری کے لیے بھی انتہائی مفید اور فائدہ مند ہے۔ ماشاء اللہ عز و جل، جزاک اللہ خیرہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ سے ایک بات معلوم کی گئی ہے۔ باپو یہاں پر اگر ایک چھوٹی سی بات ایڈ کر دوں جی تو، جی بولیے۔ چونکہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے، جی یاد رکھیے کہ کوئی بھی چیز ہو جب تک آپ اس کو ایک حد کے اندر نہیں کھائیں گے تو وہ نقصان آپ کو پہنچائے گی۔ جی مثال کے طور پر جو انجیر استعمال کرنا چاہتا ہے تو اس کو پہلے اپنا بھی دیکھ لینا چاہیے کہ کوئی اور مرض تو نہیں ہے۔ اور جو بھی یہاں پہ جی۔ بات بیان کی جا رہی ہے وہ جی، اپنے ڈاکٹر ڈاکٹر سے سے مشورے مشورے سے ہی آپ نے یہ ضروری ہے، جی، وغیرہ ٹھیک۔ یہ نہ ہو کہ وہ الٹا اس کو- وجہ کہ اس چیز سے فضائل سن کے وہ کھانا شروع کرتے تھے، کھاتے رہو کھاتے رہو، اور پھر وہ ڈاکٹر تک آپ جائیں گے، بولے کہاں یہ بھائی آپ کو تو منع تھی، آپ نہیں کھائیں، تو آپ جو چیز بھی کھانے کا ارادہ کر رہے ہیں، جو بھی چیز زیادتی ہو جائے، شہد ہے، جی اب یہ شفا ہے، اب ایک شوگر والے کو اب شہد ہی کھلا دو تو اب اس کو نقصان پہنچائے گا ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ جی ڈاکٹر صاحب، اسلامی بھائی نے جو سوال کیا تھا کہ ان کو بیسیکلی بلغم کی شکایت ہوتی ہے بہت زیادہ، اور گلے میں بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے، تکلیف کیا ہوتی ہے انہوں نے اظہار نہیں کیا اس چیز کا۔ اب بلغم ان کو کیوں ہو رہا ہے اس کی یا تو وہ ڈاکٹر صاحب کو چیک کروائیں کہ ریزنز کیا ہیں، اس کے مختلف ریزنز ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ نزلہ ان کو شکایت رہتا ہو، دائمی نزلہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی تمباکو کا استعمال ہوتا ہو، یا ان کا ماحول اس قسم کا ہو، یا کسی فیکٹری میں ایسے کام کرتے ہوں، یا کسی علاقے میں ایسے رہتے ہوں جو سراؤنڈنگ میں آس پاس میں کوئی فیکٹریز وغیرہ ہوں جس کی وجہ سے ان کو آزمائش ہو رہی ہو۔ تو بہتر یہ ہے کہ جو قریبی اچھے فزیشنز ہیں ان سے وہ مشورہ کر لیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، تو اسی حساب سے اس کی دوا تجویز کی جائے گی، تو انشاءاللہ سوچل کو فائدہ بھی ہو جائے گا۔ اس طرح دوا تجویز کرنا ہمارے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے، ہم صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ اس کو کون سے ڈاکٹر کو بیسیکلی دکھانا چاہیے۔ ان کو بیسیکلی دو قسم کے ڈاکٹرز کو ضرورت پڑ سکتی ہے، یا تو یہ دکھائیں گے ناک کان حلق کے ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں اسپیشلسٹ، یا پھر یہ دکھائیں گے سینے کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو۔ ان دو کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو، اچھا اسپیشلسٹ ڈاکٹر ایک چیز ذرا ذہن میں رکھیے گا مدنی چینل کے اسلامی بھائیوں، کہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کبھی چھوٹے علاقے میں نہیں بیٹھے ہوتے، کہ وہ چھوٹی کلینکس میں بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے ایک نام لگایا ہوا ہوتا ہے کہ جی یہ ہم فلانی چیز کے اسپیشلسٹ ہیں، تو وہ بیسیکلی اسپیشلسٹ نہیں ہوتے نا، تھوڑا بہت تجربہ ہوتا ہے ان کو ضرور، لیکن اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہمیشہ جو ہیں آپ کو کسی اچھے ہاسپٹل میں ملیں گے، تو ان سے ہی رابطہ کیا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا اس کا، تو ان سے بہتر ہے۔ اور بہرحال ایک چیز میں نے، اگر آپ اسلامی بھائی اتنے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی یہ میں نے سنا تھا کہ شہد جو ہے کافی فائدہ مند رہتا ہے بلغم کے اندر، بلغم کے لیے، تو اگر اس پہ کوئی مدنی پھول آپ لوگوں میں سے اگر کوئی دے دے گا تو زیادہ اچھا رہے گا۔ وہ یہی ہے کہ جو بھی آپ کھا رہے ہیں جیسے ڈاکٹر صاحب سے مشورہ ہی کر کے آپ اس چیز کو کھائیے، یہی جیسے شہزاد بھائی بتا رہے تھے۔ شہزاد بھائی آپ کی جانب آئیں گے، احساس، ٹھیک ہے، ہمیں احساس ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں کافی دیر سے۔ اچھا یہ بتائیے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کو جب ذمہ داری دی جاتی تو قبول کرنے کا کیا جذبہ ہوتا تھا، کیا احساس ہوتا تھا؟ اللہ اکبر، واقعی جو صحابہ کرام علیہم رضوان جب ان کو ذمہ داری دی جاتی تو یہ پریشان ہو جاتے تھے، بلکہ ایک حدیث شریف میں وہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مقداد بن اسود کندی کو آپ نے امیر بنایا۔ امیر بنانے کے بعد جب واپس پلٹے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اس ذمہ داری کو آپ نے کیسا پایا؟ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب وہ ذمہ داری نبھا رہا تھا تو لوگ مجھے اپنے کندھوں پہ اٹھاتے، سواریاں پیش کرتے، اس طرح کے یعنی خدمت کرتے تھے۔ تو اس پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں یہ نگرانی تو ایسی ہی ہوتی ہے، ذمہ داری تو ایسی ہی ہوتی ہے۔ اس پر ان کا جذبہ دیکھیے، وہ کہتے ہیں والذی بعثک بالحق لا اعمل علی عمل ابدا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات پاک کی قسم کہ جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، آئندہ کے بعد کبھی بھی میں کسی کام پر نگران نہیں بنوں گا۔ اچھا، پھر اس کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں، وہ روات فرماتے ہیں، فکانوا یقولون لہ، لوگ ان کو کہتے کہ حضور تقدم فصلی بنا، آگے بڑھیے اور نماز ہمیں پڑھا دیجئے۔ اب نماز پڑھانا بھی ایک قسم کی نگرانی ہے، ذمہ داری ہے، تو وہ آگے سے انکار کر دیتے، وہ کہتے ہیں نہیں میں نماز بھی نہیں پڑھاتا، کیوں؟ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ وعدہ گویا کہ کیا تھا
کہ میں آئندہ کے بعد کوئی بھی اس طرح کا نگران نہیں بنوں. یعنی وہ اپنے لیے ایک بوجھ تصور کرتے تھے. اچھا آج کا جو اب تھوڑا سا ہم اپنے اس پہ آئیں, اپنے معاشرے اپنے ماحول کے اعتبار سے, تو دیکھیے کہ ہمارا بھی بسا اوقات ایسا جذبہ, بعض تو ذمہ داریاں وہ ہیں نا کہ جو ہمارے اوپر ہیں ضروری ہیں, اور بعض ذمہ داریاں وہ ہوتی ہیں کہ جو ایکسٹرا ہوتی ہیں. یہ جتنی گفتگو ہماری ہو رہی ہے یہ ایکسٹرا ذمہ داریوں کے اعتبار سے, جی کہ وہ ایکسٹرا ذمہ داری اس کو قبول کرنے سے وہ گھبراتے تھے. اچھا دوسری طرف ہے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں, اگر اس کا احساس پیدا ہو, تاکہ ہمیں مثال کے طور پر نماز پڑھنی ہے فجر کے وقت, تو نماز پڑھنی ہے, تو اس کا جب تک احساس پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک ہم نماز نہیں پڑھیں گے. اور صبح سویرے اٹھے ہیں, صبح سویرے اٹھے تو اب اٹھ کر اس کے ذہن کے اندر یہی ہو کہ احساس ہی نہ ہو کہ بھئی میں نے نماز پڑھنی ہے. اللہ تبارک و تعالی عز و جل کا منادی ندا کر رہا ہے, لیکن اس کے باوجود یہ وہیں بستر پر سویا ہوا ہے. تو اب جب تک احساس نہیں ہوگا نہیں کر پائے گا. آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کئی اسلامی بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں جی کہ وہ صبح آنکھ نہیں کھلتی تو اس لیے رہ جاتا ہوں نماز کے لیے, خاص کر فجر کی نماز میں. اکثر نمازی آپ نے دیکھے ہوں گے خاص کر شہروں کے اندر, تو رات کو 2-2 بجے تک 1-1 بجے تک وہ جاگتے رہیں گے, ادھر ادھر کی کرتے رہیں گے, اور پھر جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو سوئے پڑے ہوتے ہیں. جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو جواب ایک ہی آتا ہے, آنکھ نہیں کھلتی. انہی سے اگر یہی پوچھا جائے کہ بھائی اگر آپ کی, اب ہم تو مدینے والے مدینے کی بات کریں گے, لندن پیرس کی تھوڑی بات کریں گے, تو اب اگر مدینے کا آپ کا ٹکٹ نکل آئے اور آپ کی فلائٹ ہو صبح 4 بجے, تو کیا خیال ہے؟ مجھے تو نیند ہی نہیں آئے گی, خوشی کے مارے نیند ہی نہیں آئے گی. تو کیا ہوا؟ احساس پیدا ہوا, احساس کی بنیاد پر آپ کو رات کو نیند نہیں آ رہی. صبح اگر آپ کو یہ ہو کہ اپنے جاب پر جانا ہے, جاب پر اگر کسی کی, آج کل ہمارے باب المدینہ کراچی کے اندر جو ہماری جماعتیں ہیں وہ تقریباً 6:45 اس کے آس پاس چل رہی ہیں. تو اب اگر کسی کی جاب, اس نے جاب پہ جانا ہو 6 بجے, تو کیا نہیں اٹھے گا؟ یقیناً اٹھے گا, روزانہ اٹھ کے جائے گا. کیوں؟ پتہ ہے اس کو کہ اگر نہیں جاؤں گا تو میری جو جاب ہے وہ جانے کا اندیشہ ہے. تو اب جب تک یہ احساس پیدا نہیں ہوگا کہ میں نے جو کام کرنا ہے. اچھا اب تھوڑے سے اور ہم گھر کی طرف آ جائیں, تو ایک گھر کا سربراہ ہے, گھر کا سربراہ, اس نے اپنی رعایا یعنی اپنی اولاد ہے, اپنے گھر کے رہنے والے ہیں, ان کے اوپر نظر رکھنی ہے. ان کی احساس پیدا, اپنے اندر احساس پیدا کرنا ہے کہ میں نے ان کی تربیت کرنی ہے. باپ ہے, اپنی اولاد کی اس نے تربیت کرنی ہے. باپ ہے, اس نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنی ہے. ماں ہے, اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنی ہے. اسی طرح جب تک احساس پیدا نہیں ہوگا یہ اس طرح نہیں کر سکے. اچھا ایک بات یہ بھی ہے کہ جس چیز کا ایک شوق ہوتا ہے نا, جس کا مجھے ایک کام کا شوق ہے کہ بھائی میں اس طرح رہوں گا, میرا یہ ہے رہن سہن, تو اس چیز کا زیادہ احساس ہوتا ہے. جی بالکل. اب جیسے کہ کسی کو والدین سے محبت ہے, اور وہ نہیں, انہوں نے کھانا کھایا نہیں کھایا, لیکن فکر, اب جیسے موبائل ٹیلی فون ہے, اب یہ کہ موبائل کا احساس جو ہے نا موبائل رکھنے والے کو بہت ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, بس اوقات یہ کہ دیکھتے ہی رہتا ہے, میسج تو وہ بات چیت گفتگو ہوگی, ہاں بھائی سب خیریت ہے, موبائل کی طرف بھی نظر جائے گی, توجہ جائے گی, اور پھر بات بھی چلتے رہے گی. ہاں یعنی اس کو موبائل کا احساس کیسا ہے کہ اس کو ایس ایم ایس دیکھے گا, اگر کوئی واٹس ایپ آیا اس کو دیکھے گا, کوئی مس کال تو نہیں ہے, پھر وہ دیکھے گا کس کو کال کرنی ہے کس کو نہیں. تو احساس, جس چیز کا شوق ہو جائے اس چیز کا ایک احساس مزید بڑھ جاتا ہے. تو ایک مدنی پھول یہاں پر اگر یہ لے لیا جائے تو بہت سارے معاملات میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی. جس ذمہ دار, جو آپ پر ذمہ داری آئی ہے, جو بھی ذمہ داری آئی ہے, اگر آپ اس کو بے دلی سے کریں گے تو آپ ایک تو پریشان الگ رہیں گے, ذہنی ٹینشن رہے گی, اور اگر اسی چیز کو اپنا شوق بنا لیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو شوق کے ساتھ کریں, اب وہ اطمینان قلب بھی اس کو نصیب ہوگا. ماشاءاللہ. شوق ہوتا ہے تو انسان کی طبیعت بھی ٹھیک رہتی ہے, اس کا ذہن مطمئن رہتا ہے, ذہن پرسکون رہتا ہے. تو اب جو کام بھی آپ نے کرنا ہے اگر اسی کو شوق بنا لے, اولاد کی تربیت کرنی ہے تو شوق بنا لے, میں نے اپنے بچوں کو تربیت کرنی ہے, کیسے کہ ان کو وقت بھی دینا ہے, اور کس اعتبار سے, مثلا اپنا مدنی ماحول ہے تو مدنی ماحول کے اندر ان کو لے کے آنا جانا کس طریقے سے, یہ تربیت کا ایک حصہ ہے. اچھا اسی طرح نماز کے لیے جا رہے ہیں تو مسجد کے اندر نماز کے لیے, تو اپنے ساتھ ان کو شوق پیدا کر کے کہ میں نے بچے کو ساتھ لے کے انگلی پکڑا کے میں نے مسجد کے اندر جانا ہے. ماشاءاللہ. تو اب یہ جب شوق پیدا ہوگا, احساس پیدا ہوگا, تو اس احساس کی بنیاد پر یہ شخص, یہ اسلامی بھائی اپنی ذمہ داری نبھانے میں بہت حد تک یہ کامیاب ہو جائے. جی ابھی جس طرح کے سردی کے دن ہیں تو سردی کا احساس ہو رہا ہوگا نا,
کہ گرم پانی کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، تو پھر ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پھر جو ڈر بھی لگتا ہے کہ ٹھنڈا پانی ہو گیزر نہیں چلایا، تھوڑا گرم پانی ہو جائے تو وضو وغیرہ غسل وغیرہ کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے۔ اب یہ کہ سردی کے دن ہیں تو کچھ میں آپ کو اسی متعلق کچھ گفتگو کریں گے۔ اب سردی ہو رہی ہے، اب یہ ہے کہ سردی کے دن چل رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں تو سردی ہے، آپ جن ممالک میں آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، ہو سکتا ہے کہ وہاں پر بھی سردی کے ہی دن چل رہے ہوں، تو اس سے بچاؤ کی کچھ صورت بھی ہمیں کرنی چاہیے کہ شال اوڑھ لیں، پھر جیکٹ پہن لیں، اور پھر یہ کہ جو آپ کی طبیعت میں ہو، جو آپ کو پسند ہو، وہ آپ اس طرح کا ایک اہتمام کر سکتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ بعض اوقات سردیوں میں اپنا کام جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، جیسے کہ سردی جو ہے اپنا کام کر دیتی ہے، نزلہ ہو جاتا ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں بلغم ہو رہا ہے، یہ بس اوقات سردی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ سردی میں جو ہے وہ ہونٹ جو ہے پھٹنے لگتے ہیں، پھر اسی طرح جو ہے ہاتھ وغیرہ جو ہے پھٹ رہے ہیں، پھر یہ ہے کہ گندگی وغیرہ جو ہے ہاتھ وغیرہ میں زیادہ جو ہے جذب ہو جاتی ہے، ایڑیاں پھٹ رہی ہوتی ہیں، تو ہمیں اس کا بھی علاج کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے اس کا بھی علاج کرنا ہے، ان کو دھونا ہے، ان کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا ہے۔ اس کا میں ایک گھریلو علاج مدنی چینل کے ناظرین آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر آپ کے ہاتھ پاؤں وغیرہ پھٹ رہے ہیں یا ہونٹ پھٹ رہے ہیں تو کیا کریں کہ آپ جلائیے آگ، ٹھیک ہے، آپ جلائیے آگ جل گئی نا، تو اب تھوڑا سا آپ اس کو تھوڑا قریب آ گئے۔ اب اس میں کرنا کیا ہے کہ رات کو آنکھ کے سامنے بیٹھ کر جو متاثرہ مقام ہے، جیسے کہ ہاتھ پھٹ رہا ہے یا ایڑیاں پھٹ رہے ہیں، آنکھ کے قریب ہو کر پیاز کا ایک ٹکڑا لے کر جو ہے اس کو ملا جائے۔ دیکھیں پیاز بھی نظر آ رہی ہے آپ کو مدنی چینل کے ناظرین، یہی پیاز ہے، اس کو جو ہے ملا جائے تو انشاءاللہ عزوجل جو آپ کی جلد پھٹ رہی ہے وہ درست ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب ہونٹ کے اوپر آپ اس کو مل لیں۔ اب اس میں ایک بات یہ بھی میں کہنا چاہوں گا کہ روڈ خراب نہ ہو، جیسے ہمارے بہت سارے بھولے بھالے اسلامی بھائی وہ رات کو آنکھ جلا دی، اب یہ ہے کہ اس سے آپ نے اس سے خوب جو ہے برکتیں وغیرہ لوٹیں، اور لیکن جب جانے لگے تو اس کو بجھا ہی نہیں، اور پھر اس سے کیا کہ روڈ بھی خراب ہو گیا۔ اب یہ روڈ بھی خراب ہوا، اور پھر یہ کہ ہو سکتا ہے کہ بس اوقات نہیں ہوتا ہے کہ وہ کوئلے بن جاتے ہیں، وہ لکڑی کے کوئلے بن جاتے ہیں، اور کوئی وہاں سے صبح کے لیے نماز فجر کے لیے کوئی بھی راہگیر وہاں سے گزرے اور اس کو یہ چیز نظر نہ آئے، یہ کہ وہ بس اوقات جب پاؤں پڑے گا تو اس کے بعد جو اس کے کوئلے وغیرہ کی تپش ہوگی وہ جل رہا ہوگا، تو یہ جلدی ٹھنڈے ہوتے بھی نہیں ہیں، تو یہ کہ آنکھ جلائی ہے تو آنکھ بجھا کر بھی جائیے، اور پھر روڈ بھی خراب نہ ہو، یہ کہ پریشانی پھر ہمارے کو ہی ہوگی، اور یہ ہمارا علاقہ جو ہے، ہماری گلی جو ہے، ہمارا محلہ جو ہے وہ خراب ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ نے ہاتھ پاؤں میں جو ہے وہ پیاز کو لگا لیا، ٹھیک ہے، پیاز کی خوشبو آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اب مسجد میں جانا ہے، ٹھیک ہے، تو بھائی صاف کر کے جائیے گا، ورنہ یہ اگر کوئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا نا کہ پیاز کھا کر مسجد میں جانے کی، اس سے بو پیدا ہو جاتی ہے، اب ہاتھ پاؤں میں عطر لگا کے نہیں، پیاز لگا کے چلے گا تو وہ جو برابر میں ہے اس کو بھی ایک اچھا نہیں لگے گا، تو یہ اس طرح یہ منع ہے کہ بو والی چیز لے کے آپ کے پاس سے بو آ رہی ہے مسجد میں جانا، تو انشاءاللہ عزوجل اس قسم کے مدنی پھول انشاءاللہ آپ کو عرض کرتے رہیں گے۔ باپو ایک بات ہے کہ آپ کے جو نسخہ تھا وہ بہت سستا سا تھا، پہلے تو بہت مہنگے والے تھے، مہنگے سستا، لیکن جو یہ بھی انہوں نے بھی ایک بتایا ہے نا، یہ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ بھائی مہنگا بھی ملے گا اور سستا بھی ملے گا، جو آپ چاہیں۔ میں تو سردی کے حساب سے تھوڑا سا بتا دیا۔ اب کالس لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلام میں ہم سے کیا بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ مجھے جو اللہ کے نام ہے نعت وہ سنا دے، شکریہ، اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی 99 میں کوئی بات سے بول رہا ہوں، کیا کہتے ہیں، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے اولاد نہیں ہو رہی، تو اس میں روحانی کوئی میرے کو جو بتلائیے یار، 3 سال ہو گئے میری شادی۔ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں مزید۔ میرا نام سر جی محمد وساس ہے، اور اولاد نزینہ کے بارے میں کوئی وظیفہ لینا تھا۔ جی انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عمیر نواب شاہ سے عرض کر رہا ہوں، مجھے بلڈ پریشر رہتا ہے ہائی، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ جی انشاءاللہ تعالی عرض کرتے ہیں۔ جی اسلام فاروق بات کر رہا ہوں، یہ کوئی ایسا روحانی علاج بتائیں جو ہمارے گھر میں برکت آ جائے۔
گھر میں برکت انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں. فرمائش بھی آئی ہے. اچھا یہ اسلام میں کہہ رہے تھے کہ نعت 99 نام والی نعت سنا دیں، تو کیا کہیں گے؟ نعت ہے یہ؟ اصل میں یہ فرق عموماً عوام نہیں کر پاتی، اس لیے ہمارے مدنی چینل کے پینل سے یہ اکثر ترغیب دلائی جاتی ہے کلام کہہ دیا کریں. کلام جو بھی ہو تو کلام. ویسے اس کی تفصیل ہے کہ اللہ عز و جل کی حمد ہو، اللہ عز و جل کی تعریف ہو تو حمد کہی جائے گی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہو تو نعت کہی جائے گی. پھر مطلب کچھ مانگا گیا ہے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کچھ اپلیکیشن ہے، کچھ مانگا گیا ہے تو وہ مناجاتی کلام کہلائے گا. سرکار مدینہ اور دیگر صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر اولیاء اکرام کی بارگاہ میں کچھ ہو تو وہ استغاثہ کہا جائے گا. پھر اولیاء اللہ کی مناقب ہوں، اولیاء اللہ کی شان بیان کی گئی ہو تو وہ نعت نہیں کہا جائے گی بلکہ وہ منقبت کہی جائے گی. تو اس کی تفصیل ہے. تو بہتر یہی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ فلاں کلام سنا دیں تو وہ کلام بڑا آسان ہو جاتا ہے اور اس میں پھر واقعی کلام تو کلام ہے. چلیں جی سنائیے پھر کلام. وہ 99 نام 99 ہاں تو اس میں سے کچھ سنا دیتے ہیں کیونکہ 99 تو ماشاءاللہ تو کوشش کر کے کچھ اللہ عز و جل کے اکثر یہ فرمائش ہو بھی رہی ہے آپ سے جی یہ سنا دیں. واقعی پچھلے بھی ہوا ہے تو انشاءاللہ کچھ سنانے کی کوشش کرتا ہوں. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الودود المجيد الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت. الله 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 بعد كل شيء الله قبل كل شيء الله بعد كل شيء سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. جی حضرت آپ کی جانب آ رہے ہیں روحانی علاج. بے اولاد ہیں. ایک اسلامی بھائی نے کال کر کے بتایا کہ بے اولادی ہے، شادی کو 3 سال ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہے. تو آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیں اور وہاں سے تعویذات عطاریہ حاصل فرما لیں. اس کے علاوہ امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم عالیہ اپنی کتاب مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 250 پر ایک وظیفہ آپ نے تحریر فرمایا ہے. آپ بھی اسے نوٹ فرما لیں اور اس وظیفے کو آپ اختیار کریں. یا سمیع یا سمیع یا سمیع 100 بار جو روزانہ پڑھے اور اس دوران گفتگو نہ کرے اور پڑھ کر دعا مانگے
انشاءاللہ عز وجل جو مانگے گا پائے گا. تو آپ بھی یا سمیعوں کا وظیفہ کریں اور 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد اولاد کے حصول کے لیے دعا کریں. اس کے علاوہ ایک اسلامی بھائی نے کہا تھا اولاد نرینہ کا کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ اولاد نرینہ ہو. تو یا باریو یا باریو یا باریو جو کوئی ہر جمعہ کو پڑھ لیا کرے انشاءاللہ عز وجل اس کو بیٹا عطا ہوگا. سبحان اللہ. تو جمعہ کے روز آپ اس کا اہتمام فرمائیں. یا باریو 10 مرتبہ. آج بھی الحمدللہ جمعۃ المبارک ہے تو آج سے ہی یہ وظیفہ آپ شروع کر دیں کہ ہر جمعہ کو اپنی عادت بنا لیں. اور آپ بھی تعویذات عطاریہ کے بستے سے تعویذات حاصل فرما لیں. انشاءاللہ عز وجل آپ کی جو مرضی ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ اولاد ہو جائے تو انشاءاللہ عز وجل اللہ نے چاہا تو آپ کا یہ مقصد پورا ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کے علاوہ ایک اسلامی بھائی نے بلڈ پریشر کے لیے کہا کہ ہائی بلڈ پریشر رہتا ہے تو ان کی خدمت میں بھی ایک وظیفہ عرض کر رہا ہوں کہ یا سلامو یا سلامو یا سلامو 111 بار پڑھ کر بیمار پر دم کرنے سے انشاءاللہ عز وجل شفا حاصل ہوگی. اور اس کے علاوہ بلڈ پریشر کا جن کو مرض ہوتا ہے تو گھبراہٹ ہوتی ہے بے چینی ہوتی ہے تو یہ یا سلامو کا وظیفہ بھی اختیار کریں اور روزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ 60 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کریں تو انشاءاللہ عز وجل گھبراہٹ بلڈ پریشر انشاءاللہ اس مرض سے نجات حاصل ہوگی. آپ بھی تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیں دل پر باندھنے کے لیے کیونکہ گھبراہٹ بلڈ پریشر کا تعلق دل سے ہوتا ہے تو دل پر باندھنے کے لیے ایک تعویذ دیا جاتا ہے تو آپ بھی وہ تعویذ اور وظائف وغیرہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے حاصل فرما لیں. اس کے علاوہ فاروق بھائی نے کال کی تھی کہ گھر میں برکت نہیں ہے. گھر میں برکت تو آپ کی خدمت میں بھی آپ بتا رہے ہیں فاروق بھائی کے لیے ہے یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سب کے لیے کال ان کی آئی ہے تو اس لیے انہیں مخاطب کر دیا تاکہ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں. یہ ہر ایک الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے جو اپنی کتاب مدنی پنصورہ جو تحریر فرمائی ہے یہ الحمدللہ عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ وہ اس سے استفادہ لیں اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس میں جو بھی وظائف لکھے گئے ہیں تو وہ اس کو کسی اچھے قاری صاحب کو سنا کر پہلے کہ میرے مخارج درست ہیں پڑھنے کی ادائیگی جو ہے وہ درست ہے تو پھر اس کو وظیفے کو وہ اختیار کر سکتے ہیں. تو یہ تمام وظیفہ جو ہے تمام عام مسلمانوں کے لیے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر 35 بار اول و آخر ایک بار درود شریف لکھ کر گھر میں لٹکا دیں. انشاءاللہ عز وجل شیطان کا گزر نہ ہو اور خوب برکت ہو. تو آپ بھی کسی کاغذ پر پہلے درود پاک لکھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پھر 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اور پھر نیچے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ درود پاک لکھ کر یا آپ گھر میں اس کو پلاسٹک کوٹنگ کروا کے آپ لٹکا دیں تو انشاءاللہ گھر میں جو بے برکتی ہے وہ دور ہوگی اور انشاءاللہ برکتیں اس کی حاصل ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ڈاکٹر صاحب جیسے کہ ابھی بات چل رہی تھی بلڈ پریشر کا ایک روحانی علاج دیا گیا. اچھا بلڈ پریشر کن کن وجوہات کی بنا پر ہو جاتا ہے؟ دیکھیں بلڈ پریشر ایکچولی جو اس کی ریزنز ہیں وہ ابھی تک پراپرلی ڈائگنوز نہیں ہو سکتی. اچھا جو اس کی سیکنڈری ریزنز ہوتی ہیں یعنی دوسری وجوہات کی وجہ سے جو بلڈ پریشر ہوتا ہے وہ تو ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. اب اس میں جیسے موروثی ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے خاندانی. اچھا خاندانی جو ہوتا ہے نا جیسے والد صاحب کو ہے والدہ کو ہے یا رشتہ دار ہیں کوئی سے خونی رشتہ جن کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے ان میں سے چانسز ہوتے ہیں آنے کے یا خدا نخواستہ کوئی گردے کا کوئی عارضہ ان کو لاحق ہوا ہے یا کوئی دل کی کوئی تکلیف جو ہے ہوئی ہے یا کوئی دماغی کوئی پرابلم ہے یا اور کوئی ایسا ریزنس ہے جو اندرونی طور پہ سسٹم کو خراب کر رہا ہے وہ بلڈ پریشر کو بڑھا رہا ہے. تو یہ ریزنس تو بن رہی ہیں لیکن بعض ریزنس ایسی ہوتی ہیں جو نہیں سمجھ میں آتی وہ ہو رہا ہوتا ہے اس کو بلڈ پریشر. تو لیکن بہرحال یہ موذی مرض ہے وہ ریزنس کوئی بھی ہو موذی مرض ہے اس کی طرف بڑا سیریسلی دھیان دینا چاہیے اور جان لیوا بیماری ہے
تو اس کی طرف بہت سیریسلی دھیان دینا چاہیے. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے جو اسلامی بھائی ہوتے ہیں یا دوست احباب جو ہوتے ہیں اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں, وہ اس طرح لائٹلی لیتے ہیں اس چیز کو کہ بعض اوقات نقصان بہت شدید ہوتا ہے اس کا, مطلب ہلکا نقصان نہیں آتا, اس کا نقصان بہت شدید آتا ہے. تو اس کو لائٹلی لینا چاہیے اور ڈاکٹر کی ہدایت پہ پراپر طریقے سے عمل کرنا چاہیے. تو اس سے انشاءاللہ عز و جل کافی حد تک بہتری رہے گی. چلیں ماشاءاللہ عز و جل مزید کالس اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طاہر بول رہا ہوں. مجھے چینی کھانے کی بہت زیادہ عادت ہے. مجھے کوئی ایسا علاج بتا دیں کہ میں چینی کھانا بند کر دوں. میرے داڑھیں بھی ختم ہو گئی ہیں حتیٰ کہ پھر بھی مجھے یہ عادت نہیں جا رہی. داڑھیں بھی ختم. تیلی یا چینی؟ چینی. ماچس کی تیلی. چینی. ادھر چینی سمجھ میں آ رہا ہے اور ادھر ایم سی آر سے تیلی, ماچس کی تیلی بتایا جا رہا ہے. اب چینی ہے یا تیلی ہے چلیں یہ کون بتائے گا یہ بھی دیکھیں گے. تیلی لگ رہا تھا. ڈاکٹر صاحب چلیں آپ کی جانب آئیں گے. اور کال سے جی. میں عمران غنی اتاری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. مجھے ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا ہے کہ میرے منہ میں آئے دن اکثر زخم ہو جاتے ہیں جو بعد میں بہت تکلیف دیتے ہیں. برائے مہربانی اس کا کوئی علاج بتا دیجیے. جی مزید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں پنجاب سائڈ سے بات کر رہا ہوں, محمد نیاز. جی میں ابھی آپ کا براہ راست مدنی چینل دیکھ رہا ہوں. ابھی ماشاءاللہ تلاوت ہوئی, میں نے تلاوت پاک سنی اور میں آپ سے یہ التجا کرتا ہوں کہ میں نے مدینے پاک جانے کی تیاری کی ہوئی ہے. آپ دعا کریں, کوئی ایسا کوئی وظیفہ بتائیں کہ میں اسے پڑھوں, میں جلد از جلد چلا جاؤں. تقریباً ٹھیک ہے انشاءاللہ وظیفہ بھی آپ کو عرض کریں گے. حضرت وہ تیلی ہے نا, ماچس کی تیلی ہے, وہ کھانے کے شوقین ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ داڑھ بھی ہے نا میری جا چکی ہے ایسی ہے. تو کیا اس کو تیلی کھا رہے ہیں, وہ کیا نقصان ہے؟ دیکھیں یہ بیسیکلی بیماری تو ہے نہیں, یہ تو عادت ہے. عادت ہے, یہ تو عادت ہے اور عادت کا کوئی علاج نہیں ہوتا. وہ خود مرچیں لگا لیں, تیلی پہ مرچیں لگا لیں. بچے ہوتے ہیں نا انگوٹھے چوستے رہتے ہیں, وہ اس میں بھی ان کو شاید انجوائمنٹ کرنا شروع کر دیں گے کہ وہ مرچیں آ رہی ہیں, تھوڑا سا اسپائسی سی وہ ہو گئی ہے, میں تو منہ کا ذائقہ بھی تبدیل ہو گیا. ہو سکتا ہے اس کی عادت نہ بن جائے گا. اچھا نہیں بھائی پھر مرچیں بھی نہیں لگائیں. تو یہ ہے کہ عادت ہے, اس کی تھوڑی سی عادت ڈالیں. اب تیلی ہے یا چینی ہے, جو بھی ہے, دونوں صورتوں میں یہ عادت ہے, بیماری نہیں ہے. تو اس سے بری عادت کا ہمیشہ نقصان برا ہی ہونا ہے. اگر چینی کھانے کی عادت ہے تو اس نے لاملا دانتوں کو نقصان پہنچانا ہے. پھر وہ ڈاکٹر کے چکر, ایکس ریز اور پھر جو ایک سلسلہ چل پڑتا ہے اس کا, وہ ایک بہت بڑا سلسلہ ہو جاتا ہے. صحیح بات بتا رہے ہیں کہ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک عادت میں ہے نا, ایک عادت میں. ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں, ہوتا ہے کہ وہ اسٹیپلر مشین جو ہے نا اس کو نکال کے وہ دانتوں میں وہ کرنا شروع, اس کا وہ دو سائڈ سے مڑی بھی ہے وہ. اب یہ ہے کہ وہ ٹوٹ گیا, وہ چلا گیا حلق میں, اب وہ اٹک گیا. اب بولیں کیا کریں, گھر ٹوٹ کے چل رہا ہے, کیلا کھلاؤ, یہ کھلاؤ. ڈاکٹر کے پاس گیا, اب حلق سے ایک چیز نکالنا, وہ اٹکی بھی ہے اور ہے بھی سمجھ لیں سلور کی. اب یہ کہ وہ عادت میں ہے نا, جس طرح تیلی لے رہے ہیں, کبھی ایسی اٹک جائے گی نا اور نقصان ہو ہی رہا ہے. یا چینی لے رہے ہیں, جو بھی لے, ہر چیز کی زیادتی. اب اس قسم کے شوق کریں ہی نہیں نا, ایسے شوق پالیں ہی نہیں. امیر اہل سنت فرماتے نا, خود کردہ علاج نیست. اپنے ہاتھ سے جو کیا اس کا علاج نہیں. تو اپنے خود اپنے آپ کو تکلیف پہنچائی تو اب کیا. اس وقت بڑی شرمندگی ہو رہی ہوتی, بتا کے چلو اب ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر صاحب کیا ہوا تھا, وہ بس وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کان میں کوئی چیز ڈال لی, ٹھیک ہے, وہ پھر نقصان آپ کے سامنے. عموماً بچوں میں یہ ہوتا ہے کہ کان میں کوئی چیز ڈال لیتے ہیں, اس میں بھی مطلب یہ سمجھ لینے کہ وہ ہماری اپنی کوتاہیاں ہوتی ہیں نا, کہ ہم بچوں کے سامنے ایسی چیزیں رکھتے ہوتے ہیں. کوئی چھوٹا بچہ ہمیں کیئر کرنی چاہیے کہ چھوٹا بچہ ہے, ہمیں اس کے سامنے یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے جو اس کو نقصان دے سکتی. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عادت چینج نہیں ہو سکتی. عادت چینج نہیں ہو سکتی, حالانکہ یہ بالکل ایک رانگ کال ہے, بالکل غلط ہے. عادت چینج ہو سکتی ہے. گزارش کروں گا تھوڑی سی. ایک حدیث شریف میں اس کا ذکر ہے, ایک حدیث شریف میں اس کا ذکر ہے, لیکن اس عادت سے مراد وہ الگ الگ ہے. جی, جس کی آپ گفتگو کر رہے ہیں وہ ایک الگ عادت ہے, اور ایک عادت وہ ہوتی ہے کہ جو جس کو بولتے ہیں وہ واقعی تبدیل نہیں. وہ میں اس کا کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو نیچر کے نٹ بھی چینج وہ حوالہ دیتے ہیں, وہ نیچر کے متعلق ہے, عادت کے متعلق نہیں ہے. ہیبٹ کین بی چینج. فطرت اور عادت اتنے ایک سائیکالوجسٹ کا ایک میں نے کال پڑھا تھا کہ ارے عادت چینج کرنا نا, ہیبٹ جسے کہتے ہیں,
وہ چینج کرنا کپڑے چینج کرنے سے بھی زیادہ آسان ہے. صرف کمپنی چاہیے, یعنی اچھے لوگوں کی صحبت چاہیے. تو ان کو میں مشورہ دوں گا, ایڈوائز ہے میری طرف سے کہ یہ اچھے لوگوں کے, یعنی دعوت اسلامی کا ماحول سامنے ہے, آئیے اس میں رچ بچ جائیے انشاءاللہ. یہ تیلی کی بھی عادت جائیں گی اور بھی بڑی بری عادتیں مجھے ادھر ایک باپا کی ایک بات یاد آ گئی. تو بولیں کہ جیسے کہ پاپا فرماتے ہیں مجھے کال سینٹر ریکارڈ کرواتے ہیں لوگ نا, جی, تو بولیں کہ میں پھر بعد میں ریکارڈیڈ کال سن لیا کرتا تھا. تو بولے بعض لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے, اس میں پیغام ہوتا ہے جی آپ اپنا پیغام, ان کو سمجھ میں نہیں آتا یہ بولے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ اپنا پیغام ریکارڈ کروا دیں. تو بولے وہ یوں کہتے تھے السلام علیکم, بولے کوئی بول ہی نہیں رہا, یہ ریکارڈیڈ پیغام چل گیا ہے. بولے یار کوئی بول ہی نہیں رہا, تو پیچھے مدینہ بول مدینہ, تو مدینہ بول, پھر شاید کچھ بولیں گے, بولتا ہے مدینہ, نہیں یار کوئی نہیں بول رہا. تو کیا کریں, یعنی کہ وہ عادت کیا ہے کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ یہ کہ مدینہ مدینہ زیادہ, مدینہ مدینہ زیادہ, لیکن یہ تو اس طرح بولنا نہیں چاہیے, نام سے پکارنا جو ہے سنت ہے. تو یہ کہ عادت جیسی ہوگی, اب جیسے کوئی آ رہا ہے یار ان کو سیدھے ہاتھ سے دینا ہے, الٹے ہاتھ سے نہیں دینا. ان کے سامنے جیسے کوئی بزرگ بیٹھے ہوئے, کوئی عالم دین بیٹھے ہیں, سیدھے ہاتھ سے. اب یہ کہ کھانے کی عادت نہیں ہے, لیکن ان کے دیکھ کر نا یار یہ ٹوک دیں گے, اور یہ اچھی بات ہوتی ہے کہ اب سیدھے ہاتھ سے کھانا, سیدھے ہاتھ سے لین دینا. بعض اسلام میں ہوگی ایسی پکی عادت ہوتی ہے سیدھے ہاتھ سے لینے کی دینے کی, چاہے کتنا ضروری کام کر رہا ہو اور رش لگا ہوا ہو, تو کوئی جیسے الٹا ہاتھ بڑھاتا ہے نا, یا پھر اپنے الٹے ہاتھ سے تو جانا نہیں ہے, پھر دیتے بھی نہیں ہے. مدینہ روک لیتے ہیں, مدینہ, بعض لوگ سمجھ میں بھی نہیں آتا کیا ہے, پھر اس کو ایسی توجہ چلی جاتی ہے, سیدھے ہاتھ سے دیں, سیدھے ہاتھ سے دیں. دعوت اسلامی نے الحمدللہ کتنی بری عادتیں چینج کی ہیں. جو پینٹ شرٹ کے عادی تھے انہیں مدنی حلیہ میں الحمدللہ رچ بس گئے ہیں, اب ان کی یہ عادت بن گئی ہے. الحمدللہ کمپنی اختیار کیجیے انشاءاللہ. اچھا ایک بات یہ بھی ہوتی ہے نا کہ جیسے شہزاد بھائی چادر بھی لی ہوئی ہے, امام ہے, یار گرمی نہیں لگتی, جی جی گرمی نہیں لگتی, تو ہم کیا کہتے ہیں ان کو, الحمدللہ عادت بن گئی, عادت ہو گئی. اب یہ نہیں ہوگا, دیکھ لیں اسلامی بہنوں کو دیکھیے جی, اسلامی بہنیں وہ برقع پہنتی ہیں, اور کتنا برقع ہوتا ہے گرمیوں کے, سخت گرمیوں کے اندر وہ بیچاریاں پہنتی ہیں. جی عادت بن چکی ہے ان کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو پردے والی ہیں, بہایا ہیں, ان کی بات کر رہا ہوں. وہ بھی الحمدللہ وہ اس سے زیادہ وہ برقع پہنتی ہیں اور اندر ہوتی وہ عادت آ جائے, عادت میں آ جائے نا کوئی بھی بات. ایک وہ سنی تھی بات کہ ہاتھی تھا, ہاتھی, جی جی, تو اس کو وہ بچہ تھا ہاتھی کا چھوٹا سا, تو اس کا معمول تھا اس کو اٹھاتا اور کندھے پہ رکھتا اور گھومتا تھا علاقے میں. دوسرے دن وہ تھوڑا سا بڑا ہوا, اس نے روزانہ پھر اس کو اٹھایا, پھر وہ گاؤں میں گھوما. پھر ایک ہفتے کا وہ ہاتھی ہو گیا, تو اس نے پھر ہاتھی کو اٹھایا, گھومتا رہا. اب ایک مہینے کا ہو گیا, ہاتھی بڑا ہو گیا. ایک وقت آیا کہ نا ہاتھی پورا وہ جب بڑا ہو گیا, اس نے اٹھایا ایسا کندھے پہ رکھ کے گھومنے لگا. تو کسی نے کہا ارے اتنا بڑا ہاتھی لے کے گھوم رہے ہو, کندھے پہ ہاتھی لے کے؟ تو بولا کیا بچپن سے گھوم رہا ہوں. یعنی کہ عادت میں ایک چیز آ جائے, بچپن سے امام شریف ہو اور سربند شریف ہو, زلفیں ہو, اور اس قسم کا مدنی ماحول بنا ہوا ہو, تو سمجھے کوئی بھی کام جو ہے مشکل. مدنی انعامات ہے, مدنی انعامات ہے, شروع میں مشکل لگے گا, لیکن عادت میں آ جائے گی تو پھر انشاءاللہ عز و جل آپ اس کے عمل کرنے میں, کہ جب عمل نہیں کریں گے تو الجھن ہو جائے گی. آج یہ کام نہیں ہو سکا. جی ڈاکٹر صاحب مزید آپ کی جانب. اچھا بابو, عادت کے حوالے سے ایک چیز اور میں عرض کرتا چلوں کہ ہماری عادت کا ہماری صحت سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے. جی, کسی بھی چیز کی عادت ہو. اب جیسے بہت سے لوگوں کی زیادہ کھانے کی عادت ہوتی ہے, بہت سے لوگوں کو زیادہ پانی پینے کی عادت ہوتی ہے, بہت سے لوگوں کو تمباکو نوشی کی عادت ہوتی ہے. تو یہ جو عادتیں ہوتی ہیں نا, اس کا ہماری صحت سے کوئی نہ کوئی ریلیشن ضرور ہوتا ہے. اب جیسے اسلامی بھائی کو تیلی مارنے کی عادت یا چینی کھانے کی عادت, تو نقصان ہو رہا ہے, اس کی صحت خراب ہو رہی ہے بیسیکلی. اسی طرح کوئی بھی انسان کسی کو زیادہ نیند کرنے کی عادت ہے, زیادہ سونے کی عادت ہے. اب دیکھیں نارمل سی بات ہے کہ ایک انسان ہے 6 گھنٹے 8 گھنٹے ایک نارمل نیند دیتا ہے انسان, لیکن اگر کچھ ایسے انسان ہوتے ہیں ان کو 12 گھنٹے سے پہلے اٹھائیں تو ان کی طبیعت ہی بوجھل ہو جاتی ہے. لیکن جو 12 گھنٹے کے بعد جب آپ بستر سے اٹھ رہے ہوتے ہیں, تو سب سے پہلی کمپلین کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلی کمپلین یہ ہوتی ہے میری کمر میں درد ہو گیا. یعنی کہ اٹھتے ہی آپ کی تکلیف شروع ہو گئی ہے. ٹریٹمنٹ تو ڈاکٹر کا سلسلہ تو بعد میں شروع ہوگا آپ کا, لیکن جب آپ بستر سے اٹھے, ایک گندی عادت آپ نے پال رکھی ہے 12 گھنٹے سونے کی. آپ بستر سے اٹھے, آپ نے کمر پہ ہاتھ لگا لیا, یار کمر میں درد ہو گیا, پھر وہ ڈاکٹر کا سلسلہ چلا گیا, ایکس رے کروایا, پھر وہ جو کہانیاں چلتی ہیں وہ ایک الگ ہے. اسی طرح تمباکو نوشی یا پھر وہ پان نسوار گٹکا وغیرہ جو آج کل کا سلسلہ چل رہا ہے, وہ ایک عادت ہے. کیا ہے, آپ نے کھایا, کسی نے شوق میں دے دیا اس کو, شروع میں تو شوق میں لے لیا آپ نے, بعد میں آپ کی ہیبٹ بن گئی. جب ہیبٹ بن گئی آپ کی, تو پھر آپ نے بیماری خرید کے اپنے گلے میں ڈال رہے ہیں آپ, یعنی کہ پیسے بھی ضائع کر رہے ہیں, صحت بھی ضائع کر رہے ہیں.
اچھا، اس میں علاج کے لیے میں ایک بات شاید عرض کرنا چاہوں گا. علاج میرے خیال میں سب سے پہلی بات تو پرہیز ہے. پرہیز کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ اگر بالفرض آپ کی کوئی اس طرح کا سائیڈ افیکٹ ہو بھی گیا ہے، آپ کو کسی قسم کی بیماری لاحق ہوگی، لیکن جب تک اس کا سبب ختم نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کا علاج نہیں ہو سکتا. ایگزیکٹلی. اور آج کل یہ ہو رہا ہے. ابھی بھی جو سائلین اسلام بھائی تھے انہوں نے یہی کیا. سب سے پہلے وہ سبب ختم کریں گے تو تب، مثال کے طور پہ کنویں کے اندر نجاست پڑی ہوئی ہے، نجاست جب تک نہیں نکالیں گے تو آپ اس کو جتنے بھی ڈول نکالتے رہو، اس کو صاف کرتے رہو، کہاں صاف ہوگی؟ تو نجاست جب تک نکالیں گے نہیں اس وقت تک وہ پاکی نہیں ہوگی. اسی طرح جب تک اس سبب کو ختم نہیں کریں گے اس وقت تک علاج نہیں ہوگا. یہی علاج ہے. پرہیز کرنے کا علاج اسے وہ دریافت کیا اس نے. سوال ہی یہ کیا کہ میں پرہیز کروں اس سے، اس کا علاج بتا دے مجھے. اس نے یہ جی پچھلے دنوں ایک چھوٹے سے بچے تھے آئے میرے پاس. میں کہا وہ جی دم تو کر دیں. دم کس چیز کا دم کروں؟ میں شرارتیں بہت کرتا ہوں. اچھا صحیح. شرارتیں کرنے کا دم، شرارتیں کرنے کا روحانی علاج یہ دور ہو جائیں. چلے اس کی توجہ تو گئی نا، کہ اس کی توجہ گئی کہ یہ گھر والوں نے بھیجا ہوگا، گھر والوں نے بھیجا ہوگا یار میں شرارتیں کرتا ہوں، میری وجہ سے دوسروں کو پریشانی ہوتی ہے. ہاں یہ احساس پیدا ہوا، یہ بہت بڑی بات ہے. اور پھر یہ ہے کہ آپ شرارتیں کرے جا رہے ہیں اور دوسروں کو تنگ کیے جا رہے ہیں. ایک یہ آیا تو کہ میں مولانا صاحب کے پاس جاؤں، مولانا صاحب کچھ ایسا دم کر دیں کہ یہ چیز سے میری وہ بھی پریشان ہے لیکن احساس نہیں ہوگا. بھی یہ کہ آپ بتا رہے ہیں کہ جس طرح چینی کھا رہے ہیں، بس نیت کرنی ہوتی ہے کہ نہیں کرنا. 1 2 3 نہیں، اب نہیں ہوگا. آج تھوڑا کم، کل تھوڑا کم. یہ شاید ایسی بس اپنے آپ دل کو آپ بہلاتے رہیں گے، پھر آپ اسی چیز میں جا پڑیں گے. اچھا، بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے آدمی کی ول پاور پہ. جس طرح اس کو ہم ول پاور کہتے ہیں کہ مطلب اپنی ول پاور، قوت ارادی. ایگزیکٹلی، کہ قوت ارادی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مجھے کرنا ہے. یس آئی کین، میں کر سکتا ہوں یار، کر سکتا ہوں. تو اپنے آپ کو حوصلہ دے، میں نہیں چھوڑ سکتا. اب کیونکہ اس ٹائپ کے لوگوں عموماً ان کا ذہن یہ بن جاتا ہے یار میں تو نہیں چھوڑ سکتا، نہیں سگریٹ میں نہیں چھوڑ سکتا. تو یہ اس کو الٹا کر لیں، اس کو یہ بولے میں چھوڑ سکتا ہوں، میں کر سکتا ہوں. یس آئی کین، میں کر سکتا ہوں. تو جب یہ ول پاور بڑھ گئی نا تو پھر آدمی بڑے بڑے کام کر جاتا ہے. غصہ آتا ہے تو میں غصہ بہت آتا ہے، غصہ بہت آتا ہے. یہ تو غصہ اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ نہیں یار آپ کے سامنے نہیں، وہ غصہ بہت آتا ہے. وہ بولتا ہے نہیں یار، اب پھر پورے خاندان میں مشہور ہو جاتا ہے، پورے سب جگہ مشہور ہوتا ہے. یہ چیز آپ فرما رہے ہیں، یہ دوسرے لوگ بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں اس میں کہ نہیں یار اس سے ایسے نہیں بولنا، وہ بہت غصے والا ہے. تب وہ نہیں بھی ہونا تو وہ ہو جاتا ہے. تو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ کسی کو اس کی کوئی بری عادت پر ابھار کر اس کو بتا کر کہ یار یہ بہت غصے والا ہے، یہ بہت شرارتی ہے، یہ بہت یہ ہے. ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے کہ ورنہ وہ خدا نخواستہ پکا ہو جاتا ہے اپنی بری عادت میں. جی چلیں جی، اسلام بھائی نے ایک روحانی علاج بھی مانگا تھا اور مدینہ شریف جانے کے لیے دعا کا بھی کہہ رہے تھے. اللہ عز و جل آپ کی بات اب ہادی نصیب فرمائے. اور یہ کہ جب جائیں تو ہمارا بھی سلام بارگاہ رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم مزارات میں جہاں جانا ہو. اور مکتبۃ المدینہ سے امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کی بہت ہی پیاری کتاب رفیق المعتمرین، جو کہ زیارتوں سے متعلق ہے، مکہ مدینہ کی زیارت ہے. اور اس کتاب کے اندر پورا عمرے کا طریقہ ہے، تو اس کی مطالعہ کریں. ایک VCD ہے عمرے کا طریقہ، حاضری مدینہ، تو یہ اس کو بھی دیکھیں. انشاءاللہ مدینہ سفر ہوگا، زیارت حرمین طیبین. تو آئیے وہ ان کا روحانی علاج کچھ. میں مدینہ جانا چاہتا ہوں، تو انتظام تو ہو گیا. امیر اہل سنت نے اس کے لیے ایک بڑا پیارا وظیفہ آپ نے تحریر فرمایا اور اس کا نام ہی رکھا ہے مدینہ مانگ لو. مدینہ مانگ لو، سبحان اللہ. بہت. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یا اللہ یا رحمانو یا رحیم، بعد نماز عصر تا مغرب تک، یعنی غروب آفتاب سے کچھ لمحے پہلے یہ وظیفہ آپ نماز عصر کی نماز باجماعت ادا فرمائیں، صف اول میں فرمائیں تو بہت ہی مدینہ. تو یہ ہے کہ نماز کی بھی عادت بنائیے، اور عصر کی نماز کے بعد کسی سے کلام کیے ہوئے یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو یہ آپ پڑھتے رہیے. اور جب غروب آفتاب میں کچھ وقت رہ جائیں تو اس وقت درود پاک پڑھ کر دعا مانگیے، تو انشاءاللہ عز و جل یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اور خصوصاً جمعہ کے روز اس وظیفے کو اختیار کیجئے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی جو دل کی مراد ہے، میں مدینہ جاتا ہوں تو آپ مدینہ مانگ لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ مدینہ جانے کی جو آرزو ہے، جو تمنا ہے، انشاءاللہ اللہ عز و جل پوری فرما دے گا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ عز و جل. مدینہ مانگ لو. اور پاکستان میں
ٹھیک ہے، داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار لاہور میں جگمگا رہا ہے، اور مدینے کا ٹکٹ آپ ان سے مانگے. امیر السنت وہ بڑے پیارا شعر ہے نا، ہو مدینے کا، طرز میں پڑھ دیں نا، ہو مدینے کا ٹکٹ مجھ کو عطا داتا. ہو مدینے کا ٹکٹ مجھ کو عطا داتا پیا، ہو مدینے کا ٹکٹ مجھ کو عطا داتا پیا، ہو مدینے کا ٹکٹ مجھ کو عطا داتا پیا، ہو مدینے کا ٹکٹ مجھ کو عطا داتا پیا، آپ کو خواجہ پیا کا واسطہ داتا پیا، آپ کو خواجہ پیا کا واسطہ داتا پیا، داتا پیا، داتا پیا. ماشاءاللہ عز و جل. جس طرح ہم یہاں ایک مدنی حلقہ لگا ہوا ہے اور گفتگو جاری ہے، کاش ایسا مدینے میں بھی سما ہو، ٹھیک ہے، اور یہ گفتگو ہو، نگران شورا بھی ساتھ ہوں، دیگر ذمہ داران ساتھ ہوں، اور باپا جانی ہوں. اللہ تعالیٰ وہ دن دیکھنا نصیب کریں، آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھتے ہیں کہ اسلام میں ہم سے کالز کے ذریعے کیا بات کہنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیسیکلی میری مسز کو سٹون رائٹ کڈنی میں ہے پچھلے 2 سال سے. بہت سارے علاج کیے اس نے لیکن ابھی تک کوئی فرق نہیں پڑا. اب مجھے کوئی روحانی علاج بتائے تاکہ ہمیں اس سے درد سے چھٹکارا مل جائے. جی، گردے میں جو ہے پتھری ہے، کیا ہے ان کا، آپ بتائیں گے روحانی علاج؟ اس کے لیے امیر اہل سنت نے ایک وظیفہ تحریر فرمایا ہے، یا مؤمنو، یا مؤمنو، جو 115 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے انشاءاللہ عز و جل تندرستی پائے گا. تو آپ بھی اس وظیفے کو اختیار فرمائیں اور 115 مرتبہ یا مؤمنو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں تو انشاءاللہ اس مرض سے نجات مل جائے گی. باقی تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیں، وہاں سے گردے کے لیے، گردے کے امراض کے لیے تعویذات دیے جاتے ہیں. تو اگر جس گردے میں ان کے درد رہتا ہے تو وہاں اس گردے پر باندھنے کے لیے ایک تعویذ دیا جائے گا، تو وہاں سے تعویذات بھی لے لیں، وظائف بھی حاصل فرما لیں تو انشاءاللہ عز و جل مرض جاتا رہے گا. جی ماشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے. شہزاد بھائی آپ کی جانب آئیں گے نا؟ اچھا، احساس، ٹھیک ہے. اب یہ کہ موضوع کو آپ کس طرح سمیٹیں گے، کچھ بتائیے. احساس یہی کہ اگر احساس کو دوسرے انداز میں لیا جائے تو حقوق، ہر شخص اگر اپنے حقوق کا خیال رکھے گا تو انشاءاللہ وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. اب اپنے حقوق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پر میں مسلمان ہوں، مسلمان ہونے کے ناطے کیا مجھے قرآن پاک پڑھنا آتا ہے؟ ٹھیک سوال ہے. قرآن پاک پڑھنا آتا ہے کیونکہ یہ وہ رب کا کلام ہے کہ جو رب تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا، ہمارے پاس موجود. لیکن کیا ہم دیگر کتابیں پڑھ لیتے ہیں؟ کیا اس پاک کلام کی بھی تلاوت کرتے ہیں؟ جیسے ابھی صبح کا وقت ہے تو صبح کے وقت میں کیا ہمارا جو آغاز ہے وہ قرآن پاک سے ہوا یا دیگر چیزوں سے ہوا؟ تو اب اگر یہی ایک ہی چیز کو اگر ہم لے لیں کہ قرآن پاک کو، اگر بالفرض بعض ایسے اسلام بھائی ہو، بعض ایسے مدنی چینل کے ناظرین ہو کہ جنہوں نے قرآن پاک پہلے پڑھا ہوا نہیں ہے، پڑھنا نہیں آتا، تو الحمدللہ دعوت اسلامی نے ان کے لیے راستے آسان کر دیے ہیں. مدرسۃ المدینہ بالغان ان کے لیے، اگر کوئی مدنی منع سن رہے ہیں تو ان کے لیے مدرسۃ المدینہ، وہ وہاں پر تشریف لے جائیں. اسی طرح اگر کوئی ایسے اسلام بھائی ہیں کہ جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں، قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور قرآن پاک کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس کی تفسیر سمجھنا چاہتے ہیں، تو الحمدللہ اس کے لیے جامعات المدینہ دعوت اسلامی کے الحمدللہ وہ آپ کو بلا رہے ہیں، آپ تشریف لائیں، داخلہ لیں، وہاں پر باقاعدہ طور پر آپ پڑھیں. تو اس طرح اگر ہم بہت سارے حقوق ہیں، نماز ادا کرنا، یہ قرآن پاک کی خاص کر ہم اگر ماشاءاللہ بڑی پیاری رہنمائی آپ نے فرمائی کہ حقوق یعنی ذمہ داری، اٹ مینز حقوق. اور نگران شورا کا ایک مدنی پھول مجھے یاد آ رہا ہے، بیان میں آپ نے فرمایا تھا، اس طرح اس کا مفہوم تھا، اس طرح کا تھا معاملہ. آپ نے فرمایا ہر کوئی، ہر شخص، شوہر ہے، بیوی ہے، ماں باپ ہیں، بچے ہیں، جو بھی گھر کے افراد ہیں، جو بھی آپ کے اوپر ہے،
ہر شخص اگر اپنی ذمہ داری یعنی اپنے حقوق پورے کرنا شروع کر دے، جو اس کا سرکل ہے، بھائی یہ اس سرکل میں مجھے یہ حقوق ادا کرنے ہیں، اور پھر یوں ہے کہ یہ صحیح ہو جائے، یہ صحیح ہو جائے، یہ صحیح ہو جائے، میں تو میں صحیح ہو جاؤں تو میں اپنی ذمہ داری پوری کر لوں، حقوق دینے والا بن جاؤں تو امیر مجھے السنت دامت برکاتہم العالیہ جب کوئی گفتگو فرماتے ہیں تو پہلے اپنی ذات پہ نافذ کرتے ہیں، تو یہ کہ جو بات ہی پاپا جانی کچھ اور ہے نا، یہ کہ زبان میں تاثیر ہے، پھر باعمل ہیں، اس کے جب ہم بھی چاہتے ہیں کہ باعمل بنے تو پہلے جو ہے اس کی طرف آئیے، پھر وہ بیان کریں تو انشاءاللہ اس کی تاثیر کچھ اور ہوگی۔ اب ہمارے سلسلے کا وقت جو ہے بالکل جو ہے اختتام ہو چکا ہے۔ ہم نے آپ کو مدنی چینل کے ناظرین مختلف مدنی پھول بھی دیے، آپ کی فرمائی بھی شامل کی، کل بھی انشاءاللہ عز و جل ہمارا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور جس طرح امیر السنت باپا جانی جاتے ہیں اس انداز سے ہمیں سلسلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں، سورہ ہود کی آیات سے ابتدا کی جائے گی۔ سورہ ہود کے اندر 7 واقعات کو بیان کیا، ان 7 واقعات میں پہلا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا۔ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ۔ اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، نوح نے فرمایا میں تمہارے لیے صریح ڈر سنانے والا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم پر ایک دردناک دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا کلام، یعنی فرمایا میں تمہاری طرف کھلم کھلا ڈر سنانے آیا ہوں اور تمہیں یہ پیغام دینے آیا ہوں، یہ اللہ کا حکم بتانے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ساتھ ہی میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میں تم پر ایک دردناک دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں، یعنی یا تو تم پر دنیا کے اندر ہی عذاب آ جائے گا، اور یا پھر یہ کہ قیامت کے دن کا مجھے تم پر ڈر ہے جو تمہارے حق میں بڑا دردناک دن ہوگا۔ قوم نے کیا جواب دیا؟ قوم نے انتہائی جہالت کے ساتھ، بدتمیزی کے ساتھ اور انتہائی غلط انداز کے اندر، گستاخانہ انداز میں جواب دیا۔ انہوں نے کہا فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ۔ تو اس کی قوم کے کافر سردار کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسا آدمی سمجھتے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہاری پیروی صرف ہمارے سب سے کمینے لوگوں نے سرسری نظر دیکھ کر بغیر سوچے سمجھے کر لی ہے، اور ہم تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں پاتے بلکہ ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ یعنی قوم نے جواب یہ دیا کہ اے نوح ہم نہیں سمجھتے کہ تمہیں کو ہمارے اوپر فضیلت ہے یا تم کو خاص آدمی ہو کہ تمہیں اللہ نے نبی بنا دیا، ہمارے جیسے آدمی ہو، اور جن لوگوں نے تمہارا دین قبول کیا ہے وہ بھی ہمیں گھٹیا، غریب اور جن کی کوئی اوقات نہیں ہے، اس طرح کے لوگوں نے بس تمہاری باتوں کے اندر آ کے تمہارے دین کو قبول کر لیا، لہٰذا ہم جو ہے وہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں، ہم تمہارے پیغام کو، تمہارے دین کو نہیں مانیں گے۔ یعنی اب یہ جواب کا انداز دیکھیں کہ ایک قوم اپنے نبی کو جواب دے رہی ہے اور کس قدر جاہلانہ اور گستاخانہ انداز میں جواب دے رہی ہے۔ اب اس کے مقابلے میں حضرت نوح علیہ السلام نے بڑے ہی تحمل کے ساتھ اور بڑے پیارے انداز کے اندر انہیں جواب دیا۔ ارشاد فرمایا
قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده فعمیت علیکم انلزمکموها وانتم لها کارہون۔ فرمایا اے میری قوم بھلا بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی ہو، پھر تم خود ہی اسے دیکھنے سے اندھے بن جاؤ، تو کیا میں تمہیں اسے قبول کرنے پر مجبور کروں حالانکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ یعنی نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو دیکھو، میں اگر اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں اور خدا نے مجھے رحمت بھی عطا فرمائی کہ نبوت بھی عطا فرمائی، لیکن تمہیں سمجھ نہیں آ رہی میرے اوپر جو خدا کی رحمت ہے، جو خدا کی نبوت ہے، جب یا میں دلیل پر ہوں، یہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا، تو اب اگر تم نہیں مانتے تو کیا میں تمہیں اس پر مجبور کروں کہ تم بہر صورت اس کو تسلیم کرو؟ ایسا تو نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد ارشاد فرمایا وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ۔ اور اے قوم میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ ہی پر ہے، اور میں مسلمانوں کو دور نہیں کروں گا، بے شک یہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، لیکن میں تم لوگوں کو بالکل جاہل قوم سمجھتا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ اور اے میری قوم اگر میں ان غریبوں کو دور کر دوں تو مجھے اللہ سے کون بچائے گا؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ ارشاد فرمایا کہ اے میری قوم، میں جو تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں، جو میں اتنی مشقت تمہارے لیے اٹھا رہا ہوں، میں تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ یہ مال و اجرت نہ مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ میرا یہ پیغام سچا ہے، کیونکہ آخر میں اتنی محنت کروں، اتنی مشقت اٹھاؤں، یا تو مجھے کوئی دنیا کا فائدہ چاہیے، لیکن جب میں کوئی مال نہیں مانگ رہا، میں دنیا کا کوئی فائدہ نہیں طلب کر رہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر میں کسی خاص مقصد کے لیے یہ کر رہا ہوں، اور وہ مقصد خدا کی رضا ہے۔ تو یہ میرا کردار ہے جو تمہارے سامنے ہے کہ میں کسی مالی مفاد کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے یہ کام نہیں کر رہا، تو لہذا تمہیں اسے تسلیم کرنا چاہیے۔ پھر دوسری بات یہ کہ تم لوگ کہتے ہیں کہ جو ابھی تک مسلمان ہوئے ہیں یہ غریب ہیں، گھٹیا لوگ ہیں، اور ان کی بات کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، تو فرمایا کہ تمہارے اس کہنے کی وجہ سے میں ان لوگوں کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا، کہ تم انہیں اگر گھٹیا سمجھتے ہو تو میں اس وجہ سے اپنے سے دور کر دوں، میں انہیں دور نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ ہاں تمہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمہیں جو ہے ان باتوں کا علم نہیں ہے، تمہیں علم نہیں ہے کہ ان کا خدا کی بارگاہ میں کیا مقام ہو سکتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ مجھ پر ایمان لے آئے، اب ایمان کے باوجود میں انہیں تمہاری خاطر اپنے سے دور کر دوں تو پھر مجھے خدا کے عذاب سے کون بچائے گا؟ کہ خدا نے تو ایمان والوں کو مجھے اپنے قریب کرنے کا کہا، تو لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب اس کے بعد پھر نوح علیہ السلام نے مزید فرمایا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں خود ہی غیب جان لیتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور میں ان غریب مسلمانوں کے بارے میں جنہیں تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہے یہ نہیں کہتا کہ اللہ ہرگز انہیں کوئی بھلائی نہیں دے گا، اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، اگر میں ایسی بات کہوں تو ضرور میں ظالموں میں سے ہوں گا۔ یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا یہ کہنا کہ بھی میرے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے مجھے تم پر، تو اس کی سیدھی سی بات یہ ہے کہ میں نے تمہیں یہ کہا ہی نہیں کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں۔ جب میں اس کا دعویٰ ہی نہیں کر رہا تو تم اس کا مطالبہ کیوں کر رہے ہو؟ دوسری بات یہ ہے کہ میں تم سے یہ کہتا ہی نہیں ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں، تو جب میں نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا، یعنی میں نے اس کا دعویٰ ہی نہیں کیا، تو تم پھر مجھ سے یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ بھی یہ دل سے مومن نہیں ہوئے؟ جو میرے پاس مسلمان ہونے والے ہیں یہ دل سے مسلمان نہیں ہوئے، تو میں لوگوں کے دلوں پر حکم لگانے والا نہیں ہوں۔ خدا کا حکم ہی یہ ہے کہ جو کلمہ پڑھے، جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے، اسے مسلمان تسلیم کیا جائے۔ دل پر حکم لگانا میرا کام نہیں، نہ میں نے اس کا دعویٰ کیا ہے۔ اور تیسری بات تم یہ کہتے ہو کہ ہم تو تمہیں اپنے جیسا آدمی سمجھتے ہیں،
تو فرمایا کہ میں تمہیں کب کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں؟ میں نے خود ہی فرشتہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا ہوا، تو تم مجھ سے اس بات کا کیسے مطالبہ کر سکتے ہو کہ میں جو ہے وہ تمہیں کچھ جدا گانا جو ہے نا تمہارے سامنے کچھ اپنے آپ کو ظاہر کروں؟ تو لہذا جب میرے یہ مطالبات ہی نہیں ہیں تو اب اس پر تمہارا آگے سے اس طرح کی باتیں کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ جو لوگ تمہاری نظر میں حقیر ہیں، میں ان کو یہ نہیں کہتا کہ اللہ ان کو کوئی خیر نہیں دے گا۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ دل سے مسلمان نہیں ہوئے تو اسے بھی خدا جانتا ہے، اور اگر یہ تمہارا گمان غلط ہے اور یہ واقعی دل سے مسلمان ہے تو بھی خدا جانتا ہے۔ تو اجر دینا تو خدا کا کام ہے، جس نے ان کو اجر دینا ہے وہ ان کے دل کی حالتیں بھی جانتا ہے، لہذا یہ دل سے مسلمان ہوں گے تو اجر بھی مل جائے گا، نہیں ہوں گے تو خدا اجر بھی نہیں دے گا۔ لہذا تمہیں اس فکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تمہاری باتوں کی وجہ سے میں ان کو یہ نہیں کہوں گا کہ یہ دل سے مسلمان نہیں، میں ان سے یہ نہیں کہوں گا کہ مجھ سے دور ہو جاؤ، کیونکہ اگر میں اس کے باوجود کہ خدا کا حکم مجھے یہ ہے کہ جو کلمہ پڑھے اسلام کا دعویٰ کرو اسے اپنے قریب کرو، پھر بھی میں انہیں اپنے آپ سے دور کروں تو پھر تو یہ زیادتی ہے، پھر یہ ظلم ہے۔ اب اس کے بعد قوم نے جواب دیا، قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین۔ لوگوں نے کہا اے نوح تم نے ہم سے بڑا جھگڑا کیا اور بہت زیادہ ہی جھگڑا کیا، تو اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس کی وعیدیں تم ہمیں دیتے رہتے ہو۔ یعنی قوم نے یہ کہا کہ اے نوح ہم مان نہیں رہے، اب تم نے جو عذاب لے کے آنا نا وہ لے آؤ، جو ہمیں ڈراتے رہتے ہو عذاب آ جائے گا عذاب آ جائے گا، وہ عذاب ہی لے آؤ، ہم تیار بیٹھے۔ تو نوح علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا، قال انما یأتیکم بہ اللہ یأتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین۔ فرمایا وہ عذاب تمہارے اوپر اللہ ہی لائے گا اگر وہ چاہے گا، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے۔ یعنی تمہارا مجھ سے یہ کہنا کہ میں لے آؤں تو میں نہیں لے کے آؤں گا، وہ خدا لے کے آئے گا۔ اب خدا کب لے کے آئے گا یہ خدا جانتا ہے، جب اس کی مشیت ہوگی، جب خدا جو ہے وہ تمہارا امتحان مکمل کر دے گا، تمہاری جانچ پوری ہو جائے گی کہ تم نے واقعی بہر صورت اب عذاب ہی اٹھانا ہے تو اس کو خدا عذاب بھی لے آئے گا۔ لیکن ساتھ یہ فرما دیا کہ خدا اب عذاب لائے یا تب عذاب لائے، جب وہ لائے گا تو پھر تم بے بس ہو جاؤ گے، پھر تم خدا کے عذاب کے سامنے ٹھہر نہیں سکو گے۔ مزید ارشاد فرمایا، وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور اگر میں تمہاری خیر خواہی کرنا چاہوں تو تب بھی میری نصیحت تمہیں نفع نہیں دے گی اگر اللہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہو، وہ تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی فرمایا کہ میں تمہاری خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو اصل اختیار اور قدرت تو خدا کے پاس، وہ تمہاری سرکشی کی وجہ سے تمہیں گمراہ ہی رکھنا چاہے تو پھر میرا نصیحت کرنا بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، لیکن یہ بات ہے کہ وہ تمہارا رب ہے، اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ اب یہ ساری باتیں ہو چکی، اب اس کے بعد درمیان میں یا تو نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے ایک کلام ہوا ہے، اور یا پھر یہ کلام بھی حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے ہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ام یقولون افتراہ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ اس نے خود ہی بنا لیا ہے؟ تم فرماؤ اگر میں نے بنا بھی لیا تو میرا جرم صرف مجھ پر ہے اور میں تمہارے جرم سے بیزار ہوں۔ یعنی کفار نے یا تو نبی کریم علیہ السلام کو کہا کہ یہ جو پیغام رسالت ہے یہ انہوں نے خود ہی بنا لی ہے، تو فرمایا کہ تم ان سے جواب میں کہہ دو کہ اگر میں نے یہ خود بنا لیا ہے تو اس کا جرم تو میرے اوپر ہی ہوگا نا، تمہارے جرموں سے میں بیزار ہوں۔ اور یا پھر یہی کلام حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے۔ اب یہ سارا ایک لمبا عرصہ گزر گیا، جب قوم نوح کو سمجھانے کے اندر ایک وقت گزر گیا تو اس کے بعد پھر عذاب الہی آنے کا سلسلہ شروع ہونے لگا، تو حضرت نوح علیہ السلام کو پہلے ہی اشاروں میں بتا دیا گیا کہ اب ان کے اوپر عذاب ہی آنا ہے۔ اب اس کی شروعات کیسے ہوئی وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اور نوح کی طرف وحی بھیجی گئی کہ تمہاری قوم میں سے مسلمان ہو جانے والوں کے علاوہ کوئی اور اب مسلمان نہیں ہوگا،
تو تم اس پر غم نہ کھاؤ جو یہ کر رہے ہیں۔ یعنی فرما دیا کہ اے نو، اب جتنے لوگوں نے مسلمان ہونا تھا وہ ہو گئے، یعنی 100 سے کم ہی تھے، بلکہ کافی زیادہ ہی کم تھے، تو یہ جتنے مسلمان ہونے تھے وہ ہو گئے، اب کوئی نیا مسلمان نہیں ہوگا۔ مراد یہ کہ اب کام پورا ہو چکا، حجت تمام ہو چکی اور ہر بات ان پہ واضح ہو چکی۔ اب کیا ہے؟ اب عذاب کا سلسلہ ہے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا گیا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اور ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی بناؤ، اور اب ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، بے شک انہیں ضرور غرق کیا جائے گا۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کشتی بنانے کا فرمایا تو آپ نے کشتی بنانا شروع کر دی۔ اب وہ کشتی بنانے کے زمانے میں کافروں نے جو کچھ کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں وہ بیان فرمایا اور نوح کشتی بناتے رہے، اور ان کی قوم کے سرداروں میں سے جب کبھی کوئی ان کے پاس سے گزرتا تو ان کا مذاق اڑاتا۔ نوح نے فرمایا اگر تم ہمارے اوپر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم بھی تم پر ایسے ہی ہنسیں گے جیسے تم اب ہم پر ہنستے ہو۔ یعنی کفاریہ کہتے تھے، وہاں چونکہ کوئی سمندر تو تھا نہیں اور نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، تو کفار مذاق ہی اڑاتے تھے کہ جناب آپ کشتی بنا رہے تو کیا جنگلوں میں چلانی ہے کیا خشکی میں چلاؤ گے کیا؟ یہ وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ تم آج ہمارا مذاق اڑا لو، لیکن ایک دن آئے گا کہ جب ہم تم پر اسی طرح ہنسیں گے جس طرح آج تم ہم پر ہنس رہے ہو۔ تو فرمایا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، تو ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے ذلیل و رسوا کر دے گا، اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب اترتا ہے۔ اب اس کے بعد عذاب کی شروعات ہوئی تو ارشاد فرمایا حتیٰ اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه الا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابلنے لگا تو ہم نے فرمایا ہر جنس میں سے ایک ایک جوڑا، اور جن پر عذاب کی بات پہلے طے ہو چکی ہے ان کے سوا اپنے گھر والوں کو اور اہل ایمان کو کشتی میں سوار کر لو، اور ان کے ساتھ تھوڑے لوگ ہی ایمان لائے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ اب عذاب شروع ہونے والا ہے، ایک تندور تھا وہاں سے پانی ابلنا شروع ہو گیا، اور یہ علامت تھی کہ اب خدا کا عذاب شروع ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جانوروں میں ہر جنس کا ایک ایک جوڑا یعنی نر اور مادہ یہ کشتی میں رکھ لو، اور جو مسلمان ہیں انہیں بھی کشتی میں سوار کر لو، جو آپ کے گھر والے ہیں انہیں بھی کشتی میں سوار کر لو۔ تو فرمایا کہ بس اب اس کے بعد بقیہ کے لیے اب عذاب ہے، اور نوح نے فرمایا اس میں سوار ہو جاؤ، سب لوگوں سے فرمایا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اللہ ہی کے نام پر ہے، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ اب جب سارے لوگ کشتی میں سوار ہو گئے تو اب ایک اور واقعہ پیش آیا، وہ واقعہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا۔ وہ بیٹا منافق تھا، ظاہری طور پہ تو وہ مسلمان تھا لیکن باطنی طور پہ وہ کافر تھا۔ نوح علیہ السلام نے اس کو بھی مسلمان سمجھتے ہوئے اسے بلایا کہ تم بھی کشتی میں آ جاؤ، اور اس نے آنے سے انکار کر دیا۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا، فرمایا وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کشتی انہیں پہاڑ جیسی موجوں کے درمیان لے کر چل رہی تھی، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ اس کشتی سے باہر ایک کنارے پر تھا۔ نوح نے پکارا اے میرے بیٹے تو ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج فکان من المغرقین
بیٹے نے کہا میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے فرمایا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں سوائے اس کے جس پر خدا رحم فرمائے، اور ان کے درمیان ایک لہر حائل ہو گئی تو وہ بھی غرق کیے جانے والوں میں سے ہو گیا۔ یعنی نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا کشتی میں آ جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو، تو اس نے کہا کہ نہیں میں تو کسی پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا تو میں تو بچ جاؤں گا۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خدا کا عذاب ہے، اس عذاب سے کوئی نہیں بچے گا، اب اس سے وہی بچے گا جسے خدا بچائے گا، اور وہ ہے جو میری کشتی میں سوار ہوگا۔ لیکن بیٹے نے بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اب یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اچانک پانی کی ایک لہر آئی اور وہ بیٹا جو ہے وہ بھی ان ڈوبنے والوں کے اندر شامل ہو گیا۔ اب جب کافر تباہ و برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے، اب عذاب رک گیا۔ وہ رکا کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان فرمایا وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور حکم فرمایا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام ہو گیا، اور وہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، اور فرما دیا گیا ظالموں کے لیے دوری ہے۔ اب یہ جب سب واقعہ ہو گیا تو نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا کہ اے نوح تیرے گھر والوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اور بیٹا ڈوب گیا۔ تو نوح علیہ السلام نے اس پر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ تو نے تو یہ فرمایا تھا کہ میرے گھر والوں میں سے تو کسی کو کچھ نہیں کہے گا، لیکن میرا تو بیٹا ڈوب گیا۔ اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا